آپ سبھی کا پھر سے ہمارے چینل میں سواگت ہے اور آج ہم پھر سے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن کیسے نازل ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے اور کس طریقے سے جانیں گے اس ویڈیو میں، اور دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں ویڈیو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آج جس موضوع جس عنوان کے تعلق سے کچھ روشنی آپ کے سامنے ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اور بہت ساری مرتبہ لوگ اس کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز آج جو میرا عنوان ہوگا وہ ہے قرآن کا جمع اور تدوین۔ قرآن کیسے جمع کیا گیا اور اس کو کیسے لکھا گیا، کلیکشن اینڈ کمپائلیشن آف قرآن۔ چونکہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آیتیں جیسا کہ سورہ فاتحہ ہے نازل بعد میں ہوئی لکھی پہلے گئی، سورہ علق ہے نازل پہلے ہوئی لکھی 96 نمبر کی صورت ہے، اسی طرح بہت ساری مرتبہ سننے میں آتا یہ آیت پہلے تھی پھر نکال دی گئی، وہ آیت پہلے ہوا کرتی تھی یہاں اس کے بعد یہ آ گئی۔ اسی طرح یہ بات بھی سننے میں آتی ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے قرآن کو جمع کر کے جلا دیا تھا، سارے قرآن کو۔ بھائی یہ کیا ماجرا تھا، کیوں جلا دیا حضرت عثمان نے قرآن کو؟ تو بہت ساری باتیں قرآن کی جمع کے تعلق سے لوگ سوال کرتے ہیں، تو میں نے ان سوالات کے مطابق یہ بہتر سمجھا کہ ایک عنوان میں اس پہ تیار کر دوں کہ قرآن کا جمع بشکل مصحف۔ قرآن جس شکل میں ایک کتابی بکش فارم میں جو ہمیں دکھتا ہے یہ کب جمع ہوا، کیسے جمع ہوا؟ یا پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں زیر زبر لگانا بھی تو بدعت ہے، پہلے تو نہیں تھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بہت سارے بہرحال سوال جو قرآن کے متعلق کیے جاتے ہیں، اس کے جمع کے متعلق بہت ساری بار ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے ایز اے کویشچن۔ بہت ساری بار غیر مسلم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن تو حضرت عثمان نے جلا دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے خود لکھ دیا اپنے دل سے۔ تو بہرحال غیر مسلموں کے جواب بھی اس میں آ جائیں گے، مسلمانوں کے ہمارے اپنے جو ڈاؤٹس جس کو کہتے ہیں، جو اشکالات ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن کے اندر سورہ ہجر سورہ نمبر 15 اور آیت نمبر 9 میں فرمایا کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ہم ہیں جو اس ذکر کو نازل کرتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کر دیا، یہ بات بتا دی کہ قرآن کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے، قرآن کو اللہ نے نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن جیسا آج ہمارے پاس موجود ہے یہ من اور ان اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پوری ترتیب بتائی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوری ترتیب بتا دی، اور اسی ترتیب میں قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ جس ترتیب میں اس کو پڑھتے ہیں، سوروں کی بھی وہی ترتیب ہے، آیتوں کی بھی وہی ترتیب ہے۔ نہ کسی صحابی نے اس میں کوئی تبدیلی کی، نہ اس کے بعد کسی تابعین نے کوئی تبدیلی کی، نہ ہی امت کا کوئی اجماع اس میں ثابت ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی آگے پیچھے کچھ کیا جائے۔ تو جس ترتیب میں صورتیں جمی ہیں، جس ترتیب میں آیتیں جمی ہیں، یہ اللہ کے طرف سے ہی تھا، یاد رکھیں۔ اور مکمل قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔
لیکن ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ قرآن لکھا تو انسانوں کے ذریعے گیا، ٹھیک ہے، ذمہ تو اللہ نے لی حفاظت کا، لیکن اللہ نے ہیومن میڈیم جس کو کہتے ہیں انسانی ذرائع کو استعمال کیا اس کی حفاظت کے لیے، ہے نا. تو پہلے تو اس پہ نبی پہ اس کو نازل کیا، نبی پہ نازل ہونے کے بعد یہ لکھا گیا، صحابہ نے اس کے اپنے ذہنوں میں اس کی ترتیب کو یاد رکھا. اس کی ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں پڑھتے تو صحابہ اس سے یاد کر لیتے، نئی آیتیں آتی تو اس میں انٹروڈیوس جب ہوتی تو اللہ کے رسول جب قرأت کرتے صحابہ سمجھ جاتے کہ نئی آیتیں اس میں آ چکی ہے. کچھ آیتیں آپ نہیں پڑھتے تو صحابہ سمجھ جاتے کہ آیتیں منسوخ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اور صحابہ کے ذہنوں سے بھی وہ آیتیں ختم کر دی جاتی، اللہ خود بھلا دیتا تھا. ٹھیک، تو جو قرآن آج موجود ہے جس کو مصحف عثمانی ہم کہتے ہیں، حضرت عثمان نے چونکہ پوری امت کو اس پہ جمع کیا تھا، وہ وہی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا تھا اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. یہ آیت بیان کری. میں یہ بات کیوں رکھ رہا ہوں؟ ورنہ ایسا نہ ہو کہ میرا جب میں بات کروں تو بیچ میں آپ کو شک شبہات پیدا ہو جائے، شیطان آ کر بہکانے لگے، ارے عثمان کے دور میں تو ایسا ہوا، ارے فلاں تو ایسا ہوا، انسانوں نے لکھا، گم بھی سکتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، ہیومن میڈیم کو، انسانی ذرائع کو اللہ نے استعمال کیا، اور اللہ نے ان کے انسانوں کے ذریعے اس کتاب کو جو محفوظ کر دیا اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. شروعاتی دور میں کیسے لکھی گئی، کیا معاملہ رہا، تو اس تعلق سے انشاءاللہ جس ہم تفصیلات انشاءاللہ آج دیکھیں گے. تو یہ بات پہلے جان لے اس درس کی شروعات میں ہی، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور اس میں کوئی رد و بدل اور تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ نے اس کو انسانی ذریعے کے جو ہے میڈیم سے اس کو محفوظ بھی کر لیا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور سے ایک ڈر رہا کرتا تھا، جب قرآن نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے. جبرائیل علیہ السلام قرآن نازل جب آپ کو پڑھ کر سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لپکتے اور سن کر دہرانا شروع کر دیتے. تو اللہ رب العزت نے جب نبی کی کیفیت دیکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سنتے ہیں اور اس کو دہرانا چاہتے، جلدی پڑھنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے سورہ نمبر 75 سورہ قیامہ یا سورہ انسان جس کو کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 16 اور 17 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا اور فرمایا لا تحرک به لسانک ولتعجل به. اے نبی، اپنی زبان کو جلدی آپ آگے نہ بڑھو، یا اپنی زبان کے ذریعے آپ جلدی قرآن نہ پڑھو، عجلت مت کرو. کیا فرمایا؟ لا تحرک به لسانک، اپنی زبان کو حرکت مت دو جلدی، ولتعجل به، اور عجلت مت کرو، جلد بازی مت کرو. مطلب جبرائیل علیہ السلام آتے، قرآن پڑھنا شروع کرتے اور آپ بھی دہرانا شروع کر دیتے. کیوں؟ آپ کو ڈر لگتا تھا کہیں بھول نہ جاؤں، فارگیٹ نہ ہو جائے، میں سنوں اور بھول نہ جاؤں. تو اللہ نے کہا لا تحرک به لسانک ولتعجل به، اے نبی اپنی زبان کو حرکت مت دو اور قرآن کو جلد بازی سے پڑھنے کی کوشش مت کرو. ان علینا جمعہ وقرآن، اس کا جمع کرنا اور آپ سے پڑھوانا ہمارا ذمہ ہے. فاذا قرأناه فاتبعوا قرآنہ، اور جب ہمارا قاری پڑھ لے، ہمارا فرشتہ پڑھ لے تو آپ اس کو پھر پڑھیے. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے اس کو آپ کے ذریعے بیان کروانا. تو اس آیت میں جو باتیں بیان کی گئی، اے نبی جلد بازی مت کیجیے، آپ قرآن کو بھولنے والے نہیں ہیں، جب فرشتہ پڑھ لے تو آپ پڑھیں، اس کا بیان کرنا آپ کے ذریعے یہ ہمارا ذمہ ہے. تو اللہ نے یہ بات بھی بتا دی کہ نبی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کچھ بھولنے والے نہیں ہیں. قرآن آپ سے ہم قرآن کو پڑھوائیں گے، آپ کو یاد رکھوائیں گے اور آپ کے ذریعے بیان بھی کروائیں گے، اس کو باقی بھی رکھیں گے. تو یہ آیت نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دے دی. اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں پورا تلاوت کر لیتے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے. تو آپ نے جلد بازی تلاوت کے اندر چھوڑ دی، اس لیے کہ پہلے آپ گھبرایا کرتے تھے کہیں قرآن مجھ سے چھوٹ نہ جائے، چوک نہ ہو جائے. تو اللہ نے پہلی آیت ہم نے دیکھی سورہ ہجر آیت نمبر 9، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. اس آیت نمبر سورہ 75 آیت نمبر 16 اور 17 میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اللہ نے نبی کو وعدہ کیا کہ آپ کو یاد کروانا، آپ سے پڑھوانا، آپ کے ذریعے بیان کروانا یہ ہمارا ذمہ ہے، لہٰذا نبی آپ پریشان نہ ہو اس معاملے میں. ٹھیک ہے، اب جو قرآن جمع ہوا اور جس شکل میں اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ 3 مرحلوں میں ہم تک پہنچا ہے. 3 اسٹیجز سے یاد رکھیں. جس کسی کو بھی جو طالب علم علوم القرآن کا، وہ اس چیز کو یاد رکھیں، قرآن 3 مرحلوں میں ہم تک پہنچا ہے. پہلا اسٹیج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کا جمع ہونا، لکھا جانا اور جمع ہونا. دوسرا مرحلہ، دوسرا اسٹیج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کا جمع ہونا. اور تیسرا اسٹیج عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن جمع ہونا. اور بس قرآن کے جمع اور ترتیب کا یہی مرحلہ یاد رکھیے. قرآن کی کمپائلیشن کی یہی 3 اسٹیجز ہیں. ٹھیک، اس کی ترتیب جو ہوتی ہے، سیکوینس جو ہے، وہ تو صحابہ کو ذہن میں ہی آتا، اللہ کے رسول پڑھ کے سنایا کرتے تھے، لیکن جب اترتا تھا تو لوگ اس کو لکھ لیا کرتے تھے. ٹھیک، تو 3 مرحلے میں. تو آئیے پہلے مرحلے سے شروع کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرحلہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کیسے اترا،
اور کیسے لکھا گیا، اس مرحلے کو فرسٹ سٹیج سے ہم بات کو شروع کرتے. آئیے. اللہ رب العزت سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 2 میں فرماتا کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں سے انہی میں سے ایک رسول کو چنا. وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو اپنے چنا. منہم یتلو علیہم آیاتنا، تاکہ وہ ہماری آیتوں کو پڑھ کر سنائے. وہ زکیہم، ان کا تزکیہ کرے. وہ یعلمہم الکتاب، اور اپنی ہماری کتاب کو ان کو پڑھ کر سنائے. ٹھیک ہے. والحکمہ، اور حکمت سکھائے. اور اس سے پہلے تو یہ لوگ گمراہی میں تھے. تو یہاں اللہ نے فرمایا جو سورہ جمعہ سورہ 62 آیت نمبر 2 میں، وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے. امی سے مراد عرب اپنے آپ کو امی قوم کہتے تھے. ہم امی ہیں، اور اس بات کی وضاحت اللہ نے بھی قرآن میں کی کہ وہ امی تھے اور رسول بھی امی تھے. مطلب نہ صرف قوم پڑھی لکھی نہیں تھی، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن نے امی کہا. آئیے، امی کا مطلب ہوتا ہے ناخواندہ، ان پڑھ، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، الٹریٹ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور امی قوم میں بھیجے گئے تھے. مطلب خود قوم بھی امی اور خود نبی بھی جو بھیجا گیا وہ بھی کیسا ہے؟ امی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے. ٹھیک. اللہ نے کیا فرمایا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158 میں، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی. تو ایمان لاؤ اے لوگو، کس پر؟ اللہ پر اور اس کے امی رسول پر، وہ رسول جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. دوسری جگہ فرمایا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 کے اندر، الذین یتبعون الرسول النبی الامی. وہ لوگ، صحابہ کی خصوصیت کیا ہے؟ صحابہ ایسے نبی کی اتباع کرتے ہیں جو امی ہیں. صحابہ ایک ایسے نبی کی اتباع کرتے. کیا فرمایا؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جو ایک امی رسول کی اتباع کرتے ہیں، ایک ایسے رسول کی اتباع کرتے ہیں جو ناخواندہ ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے. تو قوم بھی امی، نبی بھی امی. لیکن یہاں ایک وضاحت کی ضرورت ہے، ایک وضاحت، کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے. اگر میں آپ سے ایک عام زبان میں پوچھوں آج کے دور کے حساب سے، ٹریڈیشن کے حساب سے، کہ اس مجمع میں ایسا کون ہے جو بالکل پڑھا لکھا نہیں، جاہل ہاتھ اٹھائے. تو ایسے کتنے لوگ جو بولیں گے ہم میں سب سے بڑا ان پڑھ ہے. دوسرا بولیں گا نہیں، ارے اس سے بڑا ان پڑھ فیض بھائی میں ہوں. تیسرا بولیں گا سب سے بڑے جاہل تو ہم سے بات کرو فیض بھائی آپ. ایسا کوئی ہوں گا؟ بلکہ حالات یہ ہوں گی کہ جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے اور کوئی بازو والا بولیں گا تم نہیں نا پڑھے لکھے، بولو تو بولیں گا نہیں میں ایک بار گیا تھا اسکول، فیل ہو گیا، آیا کچھ بھی نہیں، میں بولوں. تو کوئی اپنے آپ کی جہالت کا اظہار کرتا ہے کہ بتائیے. لیکن اگر وہ جہالت ایک فخر کی علامت ہو تو، اور وہ جہالت میں بھی ایک خصوصیت ہو تو عربوں کو جو امی، اور وہ اپنے آپ کو امی کہتے بھی تھے، فخر سے کہتے تھے مکے والے. کیوں؟ اس لیے مطلب ہم ان پڑھ ہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم لکھتے نہیں ہیں، ہم کو لکھنا نہیں آتا، اس کا یہ معنی ہوتا ہے. کیوں کہتے تھے؟ اس لیے اس بات کو یاد رکھیے، جو قوم ہر چیز کو یاد کر لیتی تھی اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، تو وہ خاص طور سے بولتے تھے ہم امی ہیں، ہم لکھتے نہیں ہیں. تم لوگوں کو لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے کہ تمہاری ذہن، تمہاری عقل کمزور ہے. تو عربوں کا اپنے آپ کو امی کہنا فخر تھا، اس لیے کہ اللہ نے ان میں خاص صلاحیت دی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ ایسی باتوں کو اتنے فن اور مہارت سے یاد رکھ پاتے جن باتوں کو ہم یاد بھی نہیں رکھ پاتے. مطلب اتنی مہارت تھی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پاس عربوں میں ہم چھوٹے بچے ہوا کرتے ہیں تو تبھی ہم کو لقمان حکیم کی 50 کتابیں یاد کرا دی جاتی تھی. عبداللہ ابن عباس کو بچپن میں لقمان جو حکیم، حکمت والے انسان تھے، حکیم بولے تو دوا والے نہیں، حکمت والے انسان تھے، ان کے اقوال کی 50 کتابیں ان کو بچپن میں یاد کرا دی گئی تھی. 50 بکس. سبحان اللہ. آج ہمارے بچوں کو 10-12 سبجیکٹس ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایک سبجیکٹ میں 10-12 چیپٹرز ہوتے، یاد نہیں ہوتے ہیں. لیکن عربوں کی خصوصیت تھی، ایک بار کوئی چیز کو پڑھ لیا بس اب ان کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. تو 50 کتابیں یاد کر لی تھی انہوں نے. سمجھ رہے آپ؟ ایسی ذہانت جس قوم کے پاس ہو تو کائے کو لکھے اور کائے کو پڑھے. تو ان کا امی کہنا فخر تھا، ورنہ ہم لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے رسول امی تھے تو میں بھی پڑھوں گا لکھوں گا نہیں. ان کا امی ہونا فخریہ تھا، اس لیے کہ ہر چیز کو میمورائز کر لیتے تھے، ہر چیز کو یاد کر لیتے تھے. اور آج بھی ایسے لوگ میں نے دیکھے. ایک صاحب تھے، نابینا تھے، حافظ تھے، اللہ ان پر رحم کرے، ان کی مغفرت کرے، انتقال کر گئے. ایک مرتبہ ایک شاعر ان کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں ایک کلام آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. انہوں نے کہا دیکھو میرے کو بور مت کرو، میں تمہیں بہت برا حال کر دوں گا. نابینا تھے، حافظ تھے، کہا مجھے بور نہیں کرنا تو برا حال کر دوں گا. شاعر پھر بھی شاعر ہے، کوئی نہ کوئی ان کو چاہیے جس کو کلام سنائے. کہا سناؤں گا. تو کہا آج اگر تم نے مجھے کلام سنایا نا تو تمہاری عزت کی آج دھجیاں اڑا دوں گا شام میں.
تو بولا نہیں پھر بھی سنو. انہوں نے اپنی پوری غزل پڑھ کے سنا دی. یہ حافظ صاحب بیچارے تلمل ہوئے, نابینا تھے, بھاگ کر بھی نہیں جا سکتے, اٹھ کے سن لی. شام میں مجلس جمع ہوئی شعراء کے, شاعروں کی, جہاں اس کو یہ کلام پڑھنا تھا. وہ حافظ صاحب بھی پہنچ گئے. لوگوں نے کہا حافظ صاحب آج آپ اس مجلس میں, تو کہا آج میں بھی ایک نظم سنانے والا ہوں, لہٰذا مجھے پہلا چانس دیا جائے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نظم سنائیے. اور اس شاعر سے پہلے جس کی نظم تھی ہو بہو انہوں نے پڑھ کر سنا تھی. اب شاعر تو یہ چور ہے, اس نے میری نظم چرائی, اور یہ ہے, اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو انہوں نے کہا ایک منٹ, اگر یہ نظم تیری ہے تو حافظ سے پڑھ کر سنا دے. نابینا تھے نا, میں نے تو حافظ سے سنایا. سب شاعروں نے کہا نہیں یہ بات صحیح ہے, جو آدمی لکھتا اس کو حفظ رہتی والے نظم تم نے نہیں لکھے. اور وہ شاعر پر الزام لگ گیا چوری کا, پلیجرائزیشن کا, کہ کسی کو دیکھ کے نقل کیا. وہ اتنا پچھتا ہے. جب رات میں محفل ختم ہوئی, حافظ صاحب باہر آئے تو شاعر نے کہا یار تو نے بہت بڑا دھوکہ دیا. تو حافظ صاحب نے کیا کہا, پہلے ہی بولا تھا نا صبح نظم مت سنا, نہیں تو آج برا حل کر دوں گا تیرا. تو آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک بار سنتے ہیں تو یاد رکھ لیتے ہیں. تو عربوں میں یہ خصوصیت تھی, اس لیے وہ فخر سے اپنے آپ کو کیا کہتے تھے, امی. تو آپ کو یہ نہ کہے میں بھی پڑھا لکھا نہیں امی ہوں, تو وہ کوئی علامت نہیں یاد رکھی, چونکہ وہ ہر چیز کو یاد رکھ پاتے تھے, اس لیے وہ لکھتے نہیں تھے. اس لیے عربوں میں لکھنے پڑھنے کا چلن نہیں تھا, چونکہ ہر چیز کو یاد کر. حالانکہ ادبی اعتبار سے, شاعری کے اعتبار سے بہت آگے تھے. ہر چیز کو یاد کرنے کی خصوصیت اللہ رب العزت نے ان میں دے رکھی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ فن حدیث جو ہم تک آئی نا, حدیث ہے, بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, مذاق اڑانے کے لیے حدیث کا آ کے بولتے ہیں کہ ایک قصہ سنا دیتے کوئی آپ کو. قصہ سنانے کے بعد بولتے چلو اب تم سناؤ. آپ بولتے ہیں ایسا ایسا, دیکھو کتنا فرق ہو گیا نا تمہارے قصہ سنانے میں, تو حدیث بھی ایسی گڑبڑ ہو گئی پوری. ارے یار, تو یاد رکھیے حدیث جو سنانے والا تھا نا وہ ذات موجود ہے, نہ سننے والے لوگ موجود ہیں. کہ تو سنانے والا جب اہم ہوتا ہے تو سننے والے اس کی ہر چیز کو رٹ لیتے ہیں. جب کسی کو اہمیت دی جاتی ہے لوگ اس کی بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیتے ہیں. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور ان کا حافظہ ایسا تھا کہ میری ہر تقریر کو انہوں نے یاد کر لیا. مجھے یاد نہیں, وہ ان کو یاد ہے سیکوینس. سمجھ رہا ہوں, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں چونکہ وہ پسند کرتے ہیں تو ہر چیز یاد کر لی میری. تو نہ بولنے والا وہ موجود ہے, نہ سننے والے وہ لوگ ہیں. تو عربوں میں اس صلاحیت اور خصوصیت تھی, ہر چیز کو یاد کر لے. تو نبی امی, قوم امی, اور اس میں ایک رسول اللہ رب العزت نے بیچا. اب جو ہے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا. اللہ چاہتا تو سکھا سکتا تھا, چونکہ مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے, ایسے لوگ موجود تھے جن کی تعداد 10 سے لے کر 50 70 کے بیچ میں کہی جاتی, جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. جیسا عمر ابن خطاب, ان کے والد خط و کتابت کرتے تھے, اسی لیے ان کا لقب تھا خطاب, یا ان کو کہا گیا خطاب, لکھنے والا. تو ایسے لوگ تھے. حضرت عمر خود لکھے پڑھے انسان تھے, لکھنا بھی جانتے تھے, پڑھنا بھی جانتے تھے, بلکہ توریت اور انجیل بھی آپ پڑھ چکے تھے. مطلب عبرانی زبان اور سوریانی زبان کا بھی علم رکھتے تھے. لیکن عموماً عرب پسند نہیں کرتے تھے لکھنے پڑھنے کو, خصوصاً لکھتے پڑھتے تھے, کیونکہ عموماً یاد رکھ لیتے تھے. لیکن کچھ لوگ پڑھتے اور لکھتے بھی تھے, ٹھیک. لیکن اللہ کے رسول کو اللہ نے ان میں پیدا نہیں کیا, مطلب لکھنے پڑھنے والا نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے خود اس کی حکمت سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 48 نے فرمایا, کہا وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اللہ نے فرمایا, کہا اے نبی آپ کو ہم نے اللہ کے رسول فرمایا, اللہ فرما رہا ہے اس سے پہلے تو ہم نے آپ کو کوئی کتاب آپ نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے, اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے آپ نے کبھی لکھا تھا, ورنہ شک اور شبے کرنے والوں کا شک اور شبہ آپ پر اور بڑھ جاتا. اے نبی اس سے پہلے نہ آپ لکھنا جانتے نہ آپ پڑھنا جانتے تھے, ورنہ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو جن کے دل میں مرض تھا, شک تھا, شبہ تھا, وہ بڑھ جاتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پڑھا لکھا آدمی تھا, تو قرآن لکھ دیا. ایک انٹیلیجنٹ آدمی اگر کوئی کارنامہ انجام دیتا تو آپ کہتے اس کو تو اللہ نے صلاحیت دی ہے, کر لیا ہوگا. ایک تیز بھاگنے والا کو ریکارڈ بنایا تو آپ کہیں گے وہ تو بھاگتا ہی ہے, ریکارڈ تو بنائیں گا ہی. ایک آدمی جس کا حافظہ اچھا ہے, بولتا اچھا, تو آپ کہیں بولتا اچھا ہے, تو جیتنا تو ہے ہی. سمجھ رہا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے, اس کے بعد بھی قرآن آپ پر نازل ہوا, یہ ایک معجزہ تھا, یاد رکھیں. تو خاص طور سے اللہ نے اپنے نبی کو پڑھا لکھا بنا سکتا تھا, پھر بھی کیا رکھا, امی رکھا. اس کے پیچھے ایک مشن اور ایک مقصد تھا اللہ کا. ورنہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ الزام لگا دیتا رہے محمد تو بہت بڑے شاعر تھے, تو لکھ لیے ہوں گے قرآن بھی. لہٰذا اس الزام کو اللہ نے ختم کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امی تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو
سننے کے بعد صحابہ میں سے ایک صحابی کو بلاتے اور بلانے کے بعد ان کو ڈکٹیٹ کر دیتے کیا آیا ہے. ڈکٹیٹ کرنے کے بعد وہ صحابی اس چیز کو جو آپ کہہ دے آپ بیان کرتے لکھ لیتا. لکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس صحابی سے کہتے ہیں مجھے دوبارہ پڑھ کر سناؤ تاکہ اگر لکھنے والے سے کوئی مسٹیک یا غلطی ہو گئی تو اس کی اصلاح ہو جائے. کتنی احتیاط کی گئی لکھنے میں دیکھیے. پہلے وہی نازل ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بلاتے, صحابی آتے, پھر آپ کہتے لکھو, وہ صحابی لکھتے, لکھنے کے بعد آپ کہتے پڑھو, وہ پڑھ کر سناتے. اور کم و بیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 24 سے زیادہ لوگوں نے قرآن کی کتابت کی, کاتبین وحی جنہیں کہا جاتا ہے, جس میں مشہور اور معروف سب سے پہلے خلفائے راشدین ابوبکر صدیق, عمر ابن خطاب, عثمان ابن عفان, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سر فہرست سب سے اول. اس کے علاوہ زید بن ثابت الانصاری, یہ انصاری ایک صحابی تھے, زید بن جو ہے ثابت رضی اللہ عنہ. اسی طرح معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اور دیگر اور جو ہوتا ہے ایسے 24 لوگوں نے, یا اس سے کم و بیش آگے پیچھے تعداد آتی ہے, 24 سے زیادہ لوگوں نے قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترتا بیان کرتے اور اس کو لکھایا تھا. لکھنے کے بعد آپ کیا فرماتے, سناؤ. پھر وہ شخص جو لکھا سناتا اور سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے. تو 24 سے زیادہ لوگوں نے اس کو لکھا اور جس میں مشہور معروف خلفائے راشدین 4 ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا گیا لیکن کتاب کی شکل میں نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا گیا لیکن بک فارم میں نہیں تھا. کیوں؟ آپ کو بول سکتے ہیں تو بدعت ہوگی نا, پھر جو کام نبی نے نہیں کیا وہ کیسا امت کرتی. بک فارم میں نہیں تھا, کتابی شکل میں نہیں تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیوں کتابی شکل میں نہیں تھا قرآن, پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. تو پھر کیوں کتابی شکل دینا پڑی وہ بھی دیکھیں گے. پھر کیوں نہیں لکھا گیا, بک فارم میں کیوں نہیں تھا. مصحف کہتے ہیں بائنڈڈ بک کو, اسی لیے قرآن کو سینونیمس ٹرم مصحف بولتے ہیں. مصحف الشریف, قرآن شریف جیسا ہم بولتے ہیں. ایک عرب رہیں گا تو بولیں گے مصحف, تو سمجھ جانا قرآن کو انڈیکیٹ ہے. ویسے مصحف کہتے ہیں عام زبان میں بائنڈڈ بک. ٹھیک, تو مصحف بائنڈڈ بک کی شکل میں کیوں نہیں تھا, آئیے پہلے وجوہات دیکھ لیتے اور پھر کیوں لکھا گیا وہ بھی وجہ دیکھتے ہیں. پہلے قرآن کے ضائع ہونے کا ڈر نہیں تھا, اس لیے لکھا بھی نہیں گیا مصحف کی شکل میں. قرآن کے غائب ہونے کا, ختم ہونے کا, لکت ہونے کا, ولکت ہونے کا, مٹ جانے کا ڈر ہی نہیں تھا, تو لہٰذا کبھی بک فارم میں لکھنے کا سوچا بھی نہیں گئے. دوسری وجہ, بہت سارے صحابہ کو قرآن یاد تھا. سمجھ رہا, بہت سارے صحابہ قرآن یاد تھا, تو اگر ڈر بھی ہوتا تو دوسرے کو صحابی بتا سکتا تھا. تو بہت سارے لوگوں کو یاد تھا, اس لیے بھی کتابی شکل میں لکھا گیا. تیسرا, قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہوتا گیا حتیٰ کہ 9 دن پہلے آپ کی وفات سے پہلے بھی وہی, مطلب 3 جو ہے ربیع الاول تک وہی نازل ہوتی رہی. اب بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب قرآن کو شکل دیتے, جبکہ آپ کی وفات انتقال سے 9 دن پہلے تک تو قرآن نازل ہی ہو رہا تھا. تو امپاسبل تھا کہ قرآن کو مصحف کی شکل میں لکھا جائے جبکہ وہ اتر رہا تھا, اور 9 ڈے بیفور تک اترتا رہا, 9 دن پہلے. اور آخری آیت جو ایک معروف قول ہے اس کے مطابق سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 283 اور 284 نازل ہوئی. آخری آیت اور یہ معاملات کی لین دین کی آیت ہے, پڑھ لے کبھی اس کو, بڑی اہم آیت ہے. یہ اترتی رہی. ٹھیک, اس کے علاوہ کچھ نے کہا سود کی آیتیں بھی اتری اسی آخری وقت میں, جو کہ آیت نمبر 78 سے لے کر 82 اور اس کا 83 84 تھی, واللہ عالم. لیکن 9 دن پہلے تک وہی نازل ہوتی رہی. اب 9 ڈے بیفور تک کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کا ٹائم کب ملے گا انسان کو کہ اس کو بک فارم میں لکھا جائے. سیکوینس ذہنوں میں سب کو یاد ہے, صحابہ کو لکھا ہوا بھی ہے, لیکن لکھا ہوا سیکوینس میں نہیں, بک فارم میں. ذہنوں میں سب کے سیکوینس ہے, ترتیب سب کے ذہنوں میں, لیکن ترتیب میں کتابی شکل میں لکھا ہوا نہیں. کیوں؟ تو 9 دن پہلے تک وہی نازل ہوتی رہی. اسی طرح قرآن جس ترتیب میں اترا اس ترتیب میں لکھا نہیں گیا. کیوں؟ تو ترتیب الگ ہوتی تھی اور لکھا الگ جاتا تھا. آپ بولیں گے کیسے ہوتا تھا یہ, آئیے سمجھاتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر ہوتا یوں تھا, ایک آیت نازل ہوتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس آیت کو لے جا کر اس سورت میں لگا دو. صاحب پوچھتے تھے کہاں, تو آیت نمبر 22 پہ اس کو ڈال دو. سمجھ لیجیے اب ایک سورہ شروع ہو رہا ہے اور 21 سورہ کی سمجھ لیجیے 21 آیت تک نازل ہو گئی ہے. لیکن ایسے ہی کئی صورتیں ایک ساتھ نازل ہوتی رہتی تھی, بڑی بڑی صورتیں, چھوٹی تو ایک ساتھ آتی تھی لیکن بڑی. مثال کے طور پر سورہ بقرہ بھی چالو ہے, سورہ نساء بھی آ رہی ہے, سورہ آل عمران بھی چالو ہے, سورہ مائدہ بھی آ رہی ہے ایک ساتھ. تو آپ سب یوں کرتے تھے, ایک وہی نازل ہوئی تو آپ کہتے تھے اس آیت کو یہاں لگا دو, سورہ بقرہ میں یہاں لگا دو. ایک آیت نازل ہوئی, پھر اس کے بعد آپ سے فرماتے تھے اس آیت کو سورہ نساء میں ڈال دو. سمجھ رہے آپ, جس ترتیب میں قرآن اترا اس ترتیب میں لکھا نہیں گیا, کیونکہ ترتیب اترنا اور ترتیب دونوں الگ ہے. اترتا تھا جیسا وقت اور جیسی ضرورت پڑتی تھی, اور جمع ویسا کیا جاتا جیسے آپ سے فرماتے تھے کہ ترتیب یہ ہوں گی, سیکوینس یہ ہوگا, لیکن اتری نہیں. جیسا کہ سورہ علق پہلے اتری, لکھی کہاں گئی, لیکن 6-9 نمبر پر. تو نبی بتاتے تھے کہاں ڈالنا ہے. تو سورہ علق اتری شروع میں,
آپ نے بتایا کہ اس کو ڈالو 96 نمبر پہ 96 پر. سورہ فاتحہ بعد میں اتری, آپ نے بیان کیا اس کو پہلے نازل کر, اس کو پہلے لکھو, ٹھیک. تو سورہ بقرہ میں آج ڈال دو. اچھا کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا ایک آیت اتری, آپ نے فرماتے اس کو اس آیت کے یہ جملے اور یہ جملے کے بیچ میں ڈال دو, جیسے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ ہے اور یہ اترا حجۃ الوداع میں. پوری آیت نہیں اتری, صرف اتنا حصہ نازل ہوا. حالانکہ آیت بڑی ہے, آپ کھولیے سورہ مائدہ, آیت بڑی ہے لیکن اترا کتنا حصہ, اتنا. تو آپ نے بتا دیا اس کو لے جا کر کہاں فٹ کر دو, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے لاسٹ میں ڈال دو. کبھی ایسا بھی ہوتا ایک جملہ اتر جاتا جو کہ آیت بن جاتی ہے, آیت نمبر 20 سمجھ لیجیے ایک سورت کی کوئی ہے, آپ سے فرماتے ہیں اس کی شروعات میں اس جملے کو لے جا کے ڈال دو, مطلب آیت اب کھسک جائیں گی ادھر, سمجھ رہے آپ. تو اترتا الگ ترتیب سے تھا, لکھا الگ ترتیب بھی گا. کیوں؟ تو لکھنے کی ترتیب اللہ نے بتایا ایسا لکھو, اترنے کی ترتیب اللہ نے طے کی کیوں, کب اور کس ماحول اور موقع سے اتاریں گا. سمجھ میں آ گیا آپ کو. تو پاسبل ہے کہ ایسا صورت ایک ساتھ اتر رہی تو ایک کتابی شکل میں لکھا جائے, یا کوئی کمپیوٹر لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا, وہاں تو کاغذ بھی نہیں عربوں کے پاس, کمپیوٹر لے کے بیٹھا چلو چینج کر دو تو مٹا دے رہا, ممکن ہی نہیں تھا, امپاسبل تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قرآن کو ترتیب میں یا بک فارم میں لکھا جائے, چونکہ کئی صورتیں ایک ساتھ نازل ہوتی تھی اور جس ترتیب میں اترتا تھا اس ترتیب میں جمع نہیں کیا جاتا تھا. جمع کی ترتیب, کمپائلیشن کی ترتیب الگ, سیکوینس الگ, اور پڑھنے کا اور جمع مطلب جو ہوتا تھا اس کا ایک سیکوینس, لیکن اترنے کا جو طریقہ تھا وہ مختلف ہوتا, اور کبھی بھی صورتیں کیسی بھی اترتی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ انتظار کرتے کہ آپ کہاں فٹ کرو بولتے, اور پھر صحابہ لے جا کے وہاں فٹ کرے. اس وجہ سے وہ آپ کے زمانے میں کتابی شکل میں لکھا گیا. 5 وجہ, ٹھیک ہے, وہ یہ تھا جب تک وحی کا سلسلہ چالو تھا, وحی نازل ہو رہی, قرآن نازل ہو رہا تھا, ممکن ہی نہیں تھا کہ قرآن کو لکھا جائے. کب تک؟ جب تک کہ وحی کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا. وحی کا سٹاپ ہونا ضروری تھا قرآن کے لکھے جانے کے لیے, اس لیے کہ بہت ساری بار کچھ آیتیں نازل ہوتی اور اللہ کے رسول کیا فرماتے بعد میں معلوم, یہ آیت کو منسوخ کر دیا گیا. منسوخ سمجھتے آپ, ختم کر دیا گیا ہے, ابالش کر دیا گیا ہے, نکال دیا گیا, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو ظاہر سی بات ہے منسوخ کی تعلق سے کب تک کوئی چیز منسوخ ہو سکتی تھی؟ جب تک کہ نبی حیات ہے, نبی زندہ ہے. نبی کے زندگی تک آیتیں منسوخ ہو سکتی تھی, تو ضروری تھا وحی کا سلسلہ بند ہو جائے, وحی نازل ہونا بند ہو جائے, تبھی تو پھر لکھا جا سکتا ہے. ورنہ کسی بات کو ہم بک فارم میں لکھ دیں گے اور اس کے بعد نبی کہیں گا یہ ہٹا دو, یہ منسوخ ہوگی, تو سمجھ رہے ہیں. تو آیتیں چونکہ منسوخ ہوتی اس لیے انتظار کرنا ضروری تھا, وحی کے خاتمے کا انتظار کرنا پڑتا تھا. اسی طرح جو ہے یہ وجوہات تھی جن وجوہات کی بنیاد پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن بکش فارم میں, کتابی شکل میں نہیں تھا, ترتیب جو ہم دیکھ رہے ہیں ویسا نہیں تھا. حالانکہ صحابہ کو ترتیب یاد تھی یہی, لیکن لکھا نہیں گیا تھا, اس کی وجوہات تھی. اب قرآن کن چیزوں پہ لکھا جاتا آپ کے زمانے میں, یہ بھی آپ سمجھ لیں. تو ہوتا یوں تھا, مثال کے طور پہ ایک وحی نازل ہوئی, صحابی آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وحی مجھ پر نازل ہوئی, اور صحابی فوراً آتے تھے اور اس کے بعد لکھ لیتے تھے. مثال کے طور پہ ایک صحابی آئے, وحی نازل ہوئی, فوراً وہ ایک پتا لاتے تھے, پتا کھجور کا بڑا جس کے بیچ میں ہوتا ہے نا, اس کی جو ہڈی بولیں گے اس پتے کی بہت موٹی ہوتی ہے, وہ لاتے تھے, اس پہ لکھ لیتے تھے. یہ ایک طریقہ تھا. دوسرا, وحی نازل ہوتی تھی, کپڑا نکال کے لاتے تھے, کپڑے پہ لکھ لیتے تھے. سمجھ رہا, کپڑا نکالا, کپڑے پہ لکھ لیا. وحی نازل ہوئی اور کچھ نہیں تھا, صحابی پلٹے اور دروازے پہ لکھ دیا, لکڑی پہ لکھا گیا. سمجھ. وحی نازل ہوئی اور اسی طرح کچھ نہیں تھا تو جانور کی وہ ہوتی ہے نا کھال, جس سے پینے کے پانی کی بوتلیں بناتی, مشکی, وہ نکالا, اس پہ لکھ لیا. سوکھا ہوا چمڑا ملا, اس پہ لکھ لیا. ہڈی ملی جانور کی, جو اونٹ کی ہڈی ہوتی, شولڈر بون ہوتی, بہت چوڑی ہوتی ہے. بکرے کی آپ دیکھیں چھوٹی, اونٹ کی بڑی ہوتی, شولڈر بون پہ لکھ لیا, ہڈی پہ لکھ لیا, لکڑی پہ لکھ لیا, پتوں پہ لکھ لیا, کاغذ پہ لکھ لیا, کپڑے پہ لکھ لیا, دیوار پہ لکھ لیا, در پہ لکھ لیا, دروازوں پہ لکھ لیا. جو ملتا تھا صحابہ بس لکھنا چالو, فوراً ریٹرن ورک شروع. اس لیے کہ عربوں کے پاس, اور اس زمانے میں کاغذ کی ایجاد ہو چکی تھی, عربوں کے پاس کاغذ نہیں تھا کہ کوئی پین پیپر لیں گا, کوئی ٹیکنالوجی کے دور نہیں ٹائپ کریں گا, فوراً جو موجود ہوتا لکھ لیتے. حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ کبھی وہی نازل کچھ نہیں تھا, برتن کو پلٹا کے لکھ لیا اور لے آ کے پلیٹ کو سیو کر کے رکھ دیا. جو ملا بس لکھ لیا. برتنوں پر, کپڑوں پر, کاغذ پر, پتوں پر, ہڈیوں پر, پتھروں پر, دروازوں پر, در پر, جہاں ملتا تھا صحابہ. کبھی اور تو کو وہی نازل کچھ نہیں تھا, جی بیان کیجیے, لکھ لیا, کپڑے کو پھاڑ کے گھر میں لے آ کے رکھ دیا, ہو گیا. سمجھ رہا. تو جو ملا اس پر وہی لکھ دی گئی, اور اس طرح سے پورا قرآن لکھا گیا. اور جب کاتب لکھتا آپ سے فرماتے سناؤ, پھر وہ پڑھ کے سناتا میں نے کیا لکھا, اللہ کے رسول اس کو ویریفیکیشن کرتے ہیں, یہ درست ہے, ٹھیک. اسی طرح
یہ پہلا دور ختم ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا قرآن لکھا گیا. پورا قرآن ترتیب میں صحابہ کو یاد تھا، لیکن پورا قرآن ترتیب میں کتابی شکل میں نہیں لکھا گیا. سمجھ رہے آپ فرق کیا ہے؟ خالی اترا پورا، لکھا پورا گیا، لیکن پوری ترتیب کے ساتھ ایک شکل، ایک کتابی شکل نہیں تھی. تو اس کی ترتیب سیکوینس کس کے پاس تھی؟ صحابہ کے ذہنوں میں اس کی ترتیب تھی. اس بات کو ہم کو یاد رکھنا ہوگا. اب پہلا دور ختم ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 9 دن پہلے تک وحی نازل ہوئی. آپ کی وفات ہوگی، معاملہ ختم. اب ہوا 12 ہجری کا واقعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے تقریباً 1 سال، 1.25 سال یا 1.5 سال کے قریب والا ایک واقعہ ہوگا. 12 ہجری کا یہ واقعہ ہے. جنگ یمامہ ہوئی، ایک جنگ ہوئی، گھماسان جنگ، جو مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں کے خلاف ابوبکر صدیق کا ایک مشن تھا. یہ اپوسٹیٹ جس کو کہتے ہیں، جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے خلاف ایک جنگ ہوئی. بہت گھماسان جنگ، مسیلمہ کذاب کے ماننے والے بھی اڑے ہوئے تھے. اس جنگ میں 70 قاری، 70 حفاظ مارے گئے. 70 صحابہ جو حافظ قرآن تھے شہید کر دیے گئے. جب یہ 70 شہید ہوئے تو عمر کے ذہن میں ایک بات ہے رضی اللہ عنہ، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا اگر صحابہ ایسے ہی مارے گئے جو حافظ قرآن ہیں تو قرآن تو لکھا ہوا ہے لیکن ترتیب کے گم ہو جانے کا ڈر لائق ہے. چونکہ سارے صحابہ حافظ نہیں تھے، ترتیب کے سیکوینس کے کھو جانے کے چانسز زیادہ ہے. آپ گئے اور کہا ابوبکر میں گزارش کرتا ہوں تم سے، کیوں نہ قرآن کو کتابی شکل میں لکھ لیا جائے، کیوں نہ قرآن کو کمپائل کر دیا جائے جمع کر کے. ابوبکر نے کہا عمر کیا تم مجھے ایسا کام کرنے کا حکم دیتے ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ عمر خاموش ہو گئے. لیکن پھر آئے، کہا ابوبکر صحابہ اسی رفتار سے اگر جنگوں میں مارے گئے، قرآن کی ترتیب کھونے کا ڈر ہے، تم کچھ کرو. ابوبکر نے کہا میں نہیں کر سکتا ہوں یہ کام، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا. پھر عمر ابن خطاب ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھی، آئے ابوبکر کے پاس بیٹھے رضی اللہ عنہ، کہا ابوبکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اور مجھے لکھنے کا حکم نہیں دیا؟ تو کہاں دیا. اور کیا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا قرآن نہیں لکھا؟ تو کہاں لکھا. تو میں تم سے کوئی نیا کام کرنے کو کہاں کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا اس لکھائی کو ہم جمع کر لیتے ہیں. اور ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اس دن اللہ نے میرا سینہ کھول دیا. عمر کی بات مجھے سمجھ میں آئی کہ کوئی نیا کام نہیں کر رہے عمر کرنے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا نا، عمر تو کہہ رہے صرف جمع کر لو جو لکھایا گیا، اس میں کوئی خبات نہیں ہے. ابوبکر نے کہا ٹھیک ہے عمر، چلو اس کو ہم جمع کر لیتے ہیں. اور جمع کرنے کے لیے زید بن ثابت الانصاری کے نام سے مشہور ایک انصاری صحابی تھے، یہ ان کے پاس گئے اور کہا زید تم قرآن کو جمع کر لو. زید نے کہا اگر تم مجھے کہو کہ پہاڑ کو کھود کے پورا ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرنا ہے کر دیتا ہوں، قرآن کو میں نہیں لکھ سکتی، کیونکہ ذمہ آنے والی پوری قوم اس پر ڈیپینڈ ہو جائیں گی. میں اس کو نہیں لکھ سکتا، میں اس کو ترتیب نہیں دوں گا، میں اس کو کتابی شکل نہیں دوں گا. خلیفہ اور عمر ابن خطاب نے منایا، کہا زید تم وہ شخص ہو کہ تمہارے سامنے قرآن نازل. اور زید بن ثابت یہ بڑے جو ہے کم عمر تھے. آپ ان کے زمانے میں جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو یہ بمشکل 6-7 سال کے تھے، اور تبھی 17 صورتیں یاد کر چکے تھے. جب اللہ کے رسول مدینہ آئے تو ان کے والد لائے اور کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا زید ہے اور یہ بہت اچھا حفظ کرا ہے. آپ ان کا سنا اور پوری 17 صورتیں انہوں نے پہلے دن ہی اللہ کے رسول سنا. آپ سن بڑے خوش ہوئے ان سے. اور ہر سال ان کو کیوں چنا گیا، ہر سال جب رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو قرآن سناتے جتنا اترا، اور جبرائیل آپ کو سناتے، تب زید بھی ساتھ میں قرآن سنتے. اور خصوصیت ان کی یہ تھی کہ آخری مرتبہ آپ کے زندگی کے آخری سال رمضان میں جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے 2 بار سنا اور 2 بار سنایا، اور ان دونوں سما میں یہ بیٹھے ہوئے تھے. تو گویا ان کو ایگزیکٹلی پریسائسلی 100% سیکوینس یاد تھا. اور آپ رمضان کے بعد 2-3 مہینے میں انتقال کر گئے ربیع الاول کے اندر. تو ان کو ایگزیکٹلی سیکوینس یاد تھی. ٹھیک، اس لیے ان کا انتخاب کیا، ذہین تھے، کم عمر تھے. اسی طرح آپ سے پورے زمانے جب تک رہے مدینہ میں قرآن جو رمضان میں دوہر سنتے تھے، آخری دور میں بھی 2 مرتبہ ہوا آپ شامل تھے. تو لہٰذا ان کو چنا گیا. زید نے پھر بڑی مشکل سے مانا اور کہا عمر اتنی بڑی ذمہ داری تم نے مجھے دے دی کہ اگر تم مجھے پہاڑ کھودنے کا کہتے تو شاید میں کر لیتا، لیکن یہ نہیں ہوں گی. اور یہ بخاری کے اندر یہ واقعہ پورا آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا کہ کیسے ان کو منایا گیا، کیسے وہ مانے. اس کے بعد
ابو داؤد کی روایت میں تفصیلات اور ملتی کہ حضرت عمر کو زید بن ثابت نے کہا عمر تم بھی میری مدد کرو گے، ایسا میرے اکیلے سے نہیں ہوگا. کہا ٹھیک. اور بھی صحابہ تھے مدد کے لیے، لیکن مین ٹیم کے لیڈر یہ تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو مشورہ دیا یہ تھا ابو داؤد کی روایت میں کہ حضرت عمر نے کہا کہ ہم کیا کریں گے، مسجد نبوی میں جمعہ کے دن اعلان کریں گے کہ جس جس کے پاس قرآن ہے لے کر آئے. اور آپ کہیں گے یہ کیوں اعلان ہو رہا ہے؟ زید بن ثابت کو پورا قرآن یاد، عمر کو پورا قرآن رضی اللہ عنہ، ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پورا قرآن یاد، پھر یہ کیا چکر ہے؟ پورا قرآن یاد ہونے کے بعد بھی یہ بات طے کی گئی کہ زید بن ثابت نے، عمر ابن خطاب نے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما نے یہ طے کیا ان لوگوں نے کہ ہم قرآن کو حافظے سے نہیں لکھیں گے تاکہ تھوڑی بہت مسٹیک کا چانس ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے. تو طے کیا گیا ایک لکھی ہوئی آیت آنا اور 2 لوگوں نے قرأت کر کے سنانا تو ہی لکھیں گے قرآن کے اندر. سیکوینس ترتیب ذہنوں میں ہے، لیکن جب تک وہ آیت 1 ٹائم ریٹرن نہیں آتی اور 2 لوگ آ کے گواہی نہیں دیتے کہ آیت ایسی نازل اور ہم تھے، تب تک نہیں لکھا جائے گا. مسجد میں لانے کا جو ہے لاؤ، اور لوگ مسجد نبوی میں آتے اور اپنی مصحف، پرچے، چمڑے، تھیلیاں، تختے، لکڑی، ہڈیاں لاتے اور بتاتے، اور پھر زید لکھنا شروع کر دیتے. ارے آگے ایک آیت، 2 لوگ آ گئے، یاد تو لاکھوں لوگوں کو تھا لیکن 2 لوگ آ گئے، چلو لکھ لو. اب ہوا یہ کہ سارا قرآن مل گیا. سورہ توبہ کی 2 آیتیں اور سورہ احزاب کی 1 آیت مل ہی نہیں رہی. یاد ہیں نہیں مل رہی، کیسا معلوم ہوا؟ حافظے میں ہے، ریٹرن نہیں مل رہی تھی. لیکن طے کیا ہوا؟ جب تک ایک بار لکھی ہوئی نہیں ملیں گی اور 2 گواہ نہیں بولیں گے لکھا نہیں جائیں گا. اب پریشان. لیکن جو ہے یہ ابو داؤد کی روایت ہے، کافی جمعوں تک اعلان کیا گیا، 3 آیتیں ابھی بھی نہیں مل رہی. یاد سب کو ہے لیکن طے کیا ہوا؟ جب تک لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے نہیں لکھیں گے. لیکن الحمدللہ ایک جمعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب 2 آیتیں سورہ توبہ کی لے کر آئے، اور اس کے بعد سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر جو اس کی 23 یہ نہیں مل رہی تھی. 3 آیتیں آخری مل گئی. قرآن پورا ذہن میں تھا، پھر بھی ذہن پر اعتماد نہیں کیا گیا، حافظ میمورائزیشن پہ اعتماد نہیں کیا گیا. لکھا ہوا 1 ٹائم، 2 لوگ گواہ آئے تو پورے قرآن کو لکھ لیا گیا. ایک مصحف بنائی گئی، مصحف بنا کے ابوبکر صدیق کو پیش کی گئی. ابوبکر صدیق نے مصحف کو دیکھا اور کہا اے عمر یہ اچھی بدعت ہے، لیکن اچھا نیا کام کیا تم نے. اور بہت سے لوگ اس کو پیش کرتے ہیں، بدعت کر سکتے، بدعت حسنہ، اچھی بدعت. بیوقوفانہ بات مت کیجیے. عربوں کی زبان میں بدعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک تو معنی شرعی ہوتا ہے اور ایک معنی ہوتا ہے ان کی لینگویج کا. جیسا ہم کہیں گے الاول تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے، لیکن ہم جانتے ہیں اول جماعت بھی ہوتی ہے، اول جماعت، دوم جماعت، سوم اردو میں ہوتی ہے نا. تو یہ اللہ کے نام اور صفت والا اول نہیں ہے، یہ پہلے والا اول ہے. تو بدعت کے کئی معنی ہوتے ہیں، نئی چیز، ایجاد کردہ چیز. لیکن دین میں بدعت حرام ہے، شریعت کے اصطلاح میں بدعت حرام ہے. لیکن عربوں کی زبان میں جو بدعت ہے وہ تو جائز ہے نا. گاڑی میں اچھی بدعت کی، اچھا الٹریشن کیا، میں نے گھر میں بدعت کر دی، نیا بنا دیا، جائز ہے نا. سمجھے؟ تو لنگوسٹکلی بول رہے ہیں وہ، آپ زبان کے اعتبار سے بول رہے ہیں اچھا نیا کام کیا عمر تم نے، شرعی بدعت کی نہیں بول رہے ہیں آپ، اچھی بدعت کی بول کر. سمجھ رہے؟ پھر وہ کتاب آپ نے لی، اپنے پاس رکھ لی، ٹھیک. اور آپ کے انتقال کے بعد وہ کتاب پہنچی عمر ابن خطاب کی کسٹڈی میں. عمر ابن خطاب کے انتقال کے بعد آپ نے وصیت کی اور کہا یہ کتاب حفصہ کو دے دو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور آپ کی بیٹی تھی. حفصہ کو دے دو. اور یہ کتاب حفصہ رضی اللہ عنہا کی کسٹڈی میں رہی. اس قرآن کا کیا ہوا انشاءاللہ حضرت عثمان کے دور میں پھر ہم دیکھیں گے، the 3rd phase آئیں گا. ٹھیک. تو یہ تھا دوسرا مرحلہ. اب قرآن کے جمع کا تیسرا اور فائنل مرحلہ، جس مرحلے کے بعد اس قرآن کو ہم کہتے ہیں مصحف عثمانی نام پڑا، کہ عثمان نے جس مصحف پہ امت کو جمع کر دیا. عثمان ابن عفان کا دور آیا اور اسلامی سلطنت 5 ٹائمز بڑھ گئی جو عمر ابن خطاب کے زمانے میں تھی. ابوبکر صدیق کے زمانے تو بہت تھوڑی تھی، عمر ابن خطاب کے زمانے بڑی، لیکن وہ بڑی بھی کتنی تھی؟ 2 لاکھ اسکوائر مائلز، 2 لاکھ مربع میل تھی، مطلب 3.5 لاکھ کلومیٹر کی حکومت تھی ان کی. لیکن حضرت عثمان کے دور میں 5 گنا بڑھ گئی، 15 لاکھ مربع، 10 لاکھ مربع میل، جس کو ہم کہیں گے 10 لاکھ اسکوائر مائلز یا کلومیٹر میں اگر کیا جائے تو 16.7 لاکھ اسکوائر مائلز، تقریباً 20 سے 22 یا 23 یا 25 ملک جس میں ہوتے ہیں، اتنی بڑی. اور آرمینیا اور آذربائیجان، رشیا کا جو حصہ تھا اب آزاد ہو چکا ہے، آرمینیا اور آذربائیجان کے بیچ میں مسلم فوجیں کھڑی ہیں، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک صحابی کھڑے. تیسرے مرحلے کی بات ہو رہی ہے. ہوا یوں کہ ایک شامی فوجی خیرت سنا رہا ہے، ایک جو ہے عراقی فوجی کو خیرت سنا رہا ہے. اپنے خیموں میں فوجی بیٹھے تھے تو وہ گپ شپ بیکار کی باتیں نہیں کرتے تھے، خیرت سنا رہا ہے. تو شامی فوجی نے کہا اس عراقی فوجی کو میری خیرت تیری خیرت سے اچھی ہے. تو اس نے کہا میری خیرت تیری خیرت سے اچھی ہے.
اور دونوں کھڑے ہو گئے اور شامی نے بھی اور عراقی نے بھی تلوار نکالی اور گلے پہ لے کے آگے ایک دوسرے کے کہا اب اگر بولا اس کے آگے کچھ تیری اچھی تو میرے ہاتھ سے گیا, اس نے تو نے بھی اگر کہا تیری اچھی تو میرے ہاتھ سے گیا. حذیفہ بن یمان موجود تھے, جھگڑے کو مٹایا اور فوراً چھٹی لی اور کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں مدینہ. مدینہ پہنچے, فجر کی نماز پڑھی, رات پہنچے, فجر کی نماز پڑھی اور فوراً فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کے عثمان بہت بڑا مسئلہ ہے تم سے ڈسکس کرنا, بیٹھو. حذیفہ بن یمان یہ بہت مشہور اور معروف اور جلیل القدر صحابی ہے, یمن کے رہنے والے تھے, الیمان اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے. اب وہ صحابی نے کہا رکو, تو عثمان رک گئے. کہا عثمان بڑا مسئلہ ہے, میں بھی زندہ ہوں, تم بھی زندہ, اور کئی صحابہ زندہ ہے اور یہ تابعین تلواریں نکال رہے ہیں خیرت کے اوپر. اگر ہم نے ان کو ایسی چھوڑ دیا دنیا سے چلے گئے تو کاٹ دیں گے دوسرے قرآن کے پڑھنے پر. سمجھ رہے آپ؟ اور دونوں لوگ جو ہے وہ نہیں تھے جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا. عربی تو تھی لیکن قرآن کی زبان میں نازل نہیں ہوا. اور عراق کی زبان اس زمانے میں عربی نہیں تھی اور نہ ہی شام کی زبان عربی تھی. یہ بعد میں عربی ممالک بنے. ٹھیک, عربی جو زبان بولی جاتی تھی وہ تھا یمن اور مکہ, اور اس کے اطرافی کچھ قبائل عربی بولتے تھے, یاد رکھیے. اصل عربی زبان یمن سے شروع ہوئی, یاد رکھیے, اور انہی سے حضرت اسماعیل نے سیکھی, حاجر علیہ السلام نے سیکھی, اور پھر وہ چلتی رہی. تو بس یہ عربی بولتے, اور باقی غیر عرب ملک تھی, بعد میں عرب میں شامل ہوئے, عربی بولنے لگے, تو ان کی عربی زبان نہیں تھی. اب جھگڑا ہو رہا ہے ان کا زبان کے. حضرت عثمان نے کہا بات تو سنگین ہے, مسئلہ سنگین ہے, اور یہ بخاری کی روایت ہے جو حضرت حذیفہ بن یمان سنا آ کر بات کی, معاملہ بڑا سنگین ہے, لہٰذا میں تمہاری اپین کو سنجیدگی سے لیتا ہوں, کچھ کرتا ہوں. پھر آپ نے سوچا ایک ٹیم بناتے ہیں, اور پھر ٹیم بنائی گئی, اور اس ٹیم میں لیڈر کس کو بنایا گیا؟ زید بن ثابت کو. کیوں؟ وہی فضائل کی وجہ سے. اور ابوبکر نے جس کو چنا, عثمان نے کہا میں بھی اس کو ہی چنتا ہوں, اور یہ ینگ تھے اس زمانے میں. کہا زید بن ثابت تم جو ہے قرآن کو کمیٹی بناؤ گے, لکھو گے. زید نے کہا بہت بھاری ذمہ داری پھر تم میرے پہ ڈال رہے ہو. ابوبکر نے بھی ڈال دی تھی, میں نے نہیں مانا تھا, پھر میں نہیں کروں گا. لیکن بہت ان کو پیچھے پڑ کے کہا ضروری ہے ورنہ ہم چلے جائیں گے دنیا سے, لوگ مریں گے, کاٹ ایک دوسرے کو کریں گے صرف زبان قرآن کے پڑھنے پر. کہا ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں, مجھے اور لوگ دو. تو ان کو اور 3 لوگ, ایسے 4 لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی. 3 لوگ جو ان کو دیے گئے زید بن ثابت کو, پہلے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, دوسرے تھے سعید بن العاص رضی اللہ عنہ, اور تیسرے تھے عبد الرحمن بن حریث رضی اللہ عنہ. سعید بن عاص نے اس لیے دیے گئے کہ یہ عربی زبان میں بہت مہارت رکھتے تھے اور قریشی تھے, تینوں قریش کے تھے. یہ انصاری تھے لیکن یہ قریشی تھے. اور عثمان نے تاکید کی رضی اللہ عنہ کہ دیکھو زید, جب اختلاف ہو زبان کے معاملے میں تو ان تینوں کی بات لی جائیں گی, چونکہ قرآن قریش کے لہجے میں اترا تھا. زید نے کہا بالکل صحیح, جب مجھ سے کوئی ایسی اختلاف ہوں گی زبان بولنے میں تو میں ان کی بات سنوں گا, اس لیے کہ انصاریوں کی عربی میں قرآن نہیں اترا تھا, قریشیوں کی عربی میں قرآن اترا تھا. تو کہا ٹھیک ہے یہ بات تو طے ہو گئی, اختلاف جب مجھ میں اور ان میں ہوں گا ان کی بات لی جائیں گی, میری بات چھوڑ دی جائیں گی. کہا ٹھیک ہے. کمیٹی بن گئی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مصحف منگائی گئی. سمجھ رہا, وہ مصحف کی ترتیب اور اس مصحف کے اعتبار سے لکھنا جو ہے شروع کیا گیا. ٹھیک, اور شروعاتی دور میں کوفی اسکرپٹ, کوفی جو طریقہ ہے لکھنے کا, اس طریقے سے قرآن جو کہ اس ٹائم چلن تھا, کوفہ کے نام سے وہ کوفی کہلاتی اسکرپٹ, اس اسکرپٹ میں قرآن کو لکھا جانے لگا. ٹھیک, اور جو ہے مصحف تیار کی گئی, اور 6 مصحف, ایک روایت میں 5 مصحف آتا ہے, 5 to 6 ڈفرنٹ کاپیز آف قرآن تیار کی گئی. اور وہ 5 اور 6 کاپی تیار ہونے کے بعد آفیشیلی اس کو عرب کے 6 علاقوں میں بھیج دیا گیا. ایک مصحف مکہ گئی, ایک مصحف شام گئی دمشق, ایک مصحف مصر گئی, ایک مصحف عراق گئی. ٹھیک, ایسے 6 مصحف تھے, 5 سے 6 مختلف علاقوں میں. ایک روایت میں آتا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک مصحف اپنے لیے رکھی اور 5 مصحفوں کو بھیج دیا. صرف مصحف نہیں بھیجی, مصحف کے ساتھ قاری بھیجے کیسا پڑھنا ہے. وہ گئے اور حکم دیا گورنرز کو, گورنرز مصحف آفیشیل آ چکی ہے, قاری پڑھ کر سنائیں کیسا پڑھنا ہے. باقی ساری کتابیں قرآن جتنی چلن میں سب جمع کی جائے. گورنرز نے پوری کتابیں جمع کی جو ان کے پاس چلن میں تھی, اور اس کے بعد عثمان نے حکم جاری کیا جو کہ بہت ہی, جس کو ہم کہیں گے عام زبان میں ایک ڈیسائسو سٹیپ تھا لیکن نیسسری سٹیپ تھا, بہت ہی خطرناک قدم تھا لیکن ضروری قدم تھا. کہا ساری مصحف جمع کی جائے, بحکم خلیفہ سب کو آگ لگا دیا جائے. عبداللہ ابن مسعود کھڑے اور کہا عثمان میں تمہارے اس فیصلے کے خلاف ہوں, تم اللہ کی کتاب کو کیسے جلا سکتے ہو. لیکن بعد میں عثمان نے اور جب دیگر لوگوں نے سمجھایا, بال اتفاق صحابہ کے اجماع کے
ان سارے قرآن کو جلا دیا گیا جو ان مصحف سے ہٹ کر تھے۔ اب آپ کہیں گے عثمان نے کیوں کیا یہ رضی اللہ عنہ؟ وہ اس لیے عثمان بن عفان یہ سوچ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کچھ مصحف باقی رہے جس کی وجہ سے اختلاف امت میں قرآن کے معاملے میں رہ جائے۔ کیوں ایسا؟ کیوں اختلاف کہہ سکتے ہیں؟ کیوں قرآن الگ تھا؟ اس لیے بہت سارے قرآن کی کاپیاں چلن میں تھی، وہ کاپیز تھی جو صحابہ کی پرسنل بکس تھی۔ جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود بھی خاموشی سے قرآن اپنا لکھا کرتے تھے الگ سے گھر جا کر، لیکن رسول اللہ نے ویریفیکیشن نہیں کیا تھا اس کتاب کا۔ جیسے ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا ہوں، آپ لوگ نوٹس بتا رہے ہیں، کچھ لوگ آ کے مجھ سے نوٹس چیک کراتے ہیں، میں اس کو چیک کرتا ہوں تو یہ آتھینٹک نوٹس ہے، لیکن کچھ نوٹس آپ بنا کے گھر لے جاتے ہیں، میں چیک نہیں کرتا ہوں، لہٰذا یہ ان آتھینٹک نوٹس ہے۔ تو بہت سارے صحابہ کیا کرتے تھے؟ گھر جا کے پرسنل لکھتے تھے۔ کچھ لوگ وہ سورے لکھتے تھے جو ان کو یاد نہیں ہو رہے، کچھ لوگ وہ صورتیں لکھتے تھے جو ان کو پسند ہے، کچھ لوگ وہ صورتیں لکھتے تھے جو ان کو لگتا ہے لکھنا چاہیے، کچھ لوگ وہ صورتیں لکھتے تھے جو ان کو سنے آتی تھی، آپ نے سنا اور لکھ لیا۔ سمجھ رہے آپ؟ پرسنل نوٹس تھے۔ امکان تھا کہ یہ پرسنل لکھے ہوئے قرآن آگے چل کے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے کہ عبداللہ ابن عباس نے تو اتنا ہی قرآن لکھا، قرآن اتنا ہی ہے۔ سمجھ رہے آپ کیا ہوتا تھا؟ حضرت عثمان نے کوئی قرآن میں کمی یا زیادتی نہیں کی، کوئی ترتیب کو نہیں بدلا۔ قرآن میں سوروں کی ترتیب وہی جو اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کو بتائی گئی تھی، آیتوں کی ترتیب وہی ہے جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی، کچھ چینج نہیں کیا، صرف سیکوینس آپ نے کیا، اچھے سے لکھوایا، آفیشیل کاپیز بنائی۔ اور حضرت ابوبکر کی مصحف میں اور بھی حرف تھے۔ اب یہ حرف کیا ہے؟ ایک بہت لمبا وہ ہے کہ قرآن 7 حرف میں 7 الگ الگ طریقوں سے نازل ہوتا تھا، وہ تھے، لیکن اب عثمان نے سوچا یہ باقی اب نہیں رکھے جا سکتے ہیں، لہٰذا کوئی ایک حرف پہ متفق ہو جاتے ہیں، اور جو آپ کو بہتر لگا آپ نے لکھ دیا، اور وہ ایک حرف ہمارے پاس موجود ہے آج کی قرآن کے شکل میں۔ تو اب یہ کاپیز اگر بچ جاتی ہے ایکسٹرا تو کیا کریں گے؟ یہ کاپیز نقصان دیں گی، اختلاف ہوں گی۔ آپ نے ساروں کو جمع کرایا، عبداللہ ابن مسعود بعد میں مان گئے اور آگ لگا دی گئی۔ یہ بہت خطرناک قدم تھا لیکن ضروری اقدام تھے، جلا دی گئی اور یہ کاپی ختم کر دی گئی۔ تو پھر اب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی مصحف کہاں ہے؟ تو الحمدللہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی 6 مصحف میں سے 2 مصحف آج بھی محفوظ ہے، اور یہ معجزہ قرآن کے علاوہ کسی دھارمک اور مذہبی کتاب کا نہیں۔ الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 24 یا 25 ہجری میں یہ کام عثمان ابن عفان نے کرایا۔ نبی کے بعد 25 سال بعد جو قرآن لکھا گیا وہ آج تک موجود ہے الحمدللہ۔ توریت کا کوئی نسخہ موجود نہیں آج تک، اور انجیل کا کوئی نسخہ موجود نہیں آج تک۔ جتنے نسخے لیے گئے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد لکھی گئی، 500 ایئر بعد۔ بدھ مذہب کی جتنی کتابیں بدھ کے دنیا کے جانے سے 300 سال بعد لکھی گئی، موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 1800 سال بعد توریت لکھی گئی۔ الحمدللہ قرآن کا معجزہ ہے، اس کے جس پر نازل ہوا اس کے جاتے ہی 25 سال میں لکھا گیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ نسخہ آج بھی موجود ہے۔ یہ اس کی خصوصیت ہے، یاد رکھیے۔ اور ایک نسخہ توپکاپی میوزیم استنبول ترکی کے اندر آج بھی موجود ہے جو عثمان بن عفان نے لکھوایا تھا، اور دوسرے نسخے کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جو ہے تاشقند کے اندر دوسرا نسخہ آج ہی موجود ہے، اور ایک قول کے مطابق برلن میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے اندر ایک تیسرا نسخہ موجود ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے وہ کیسے ہے اور کیا ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ نسخہ مدینے میں تھا، مدینے سے یہ برٹشرز اس کو اٹھا کر لے گئے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جرمن فوج کے ہاتھ ان کی ٹکڑی لگی، جرمن سے ان سے چرایا، وہ پہنچا برلن میں، اور برلن میں جانے کے بعد ترکوں نے جب جنگ چالو ہوئی تھی ان سے ریکویسٹ کی، چونکہ ترکی جرمنی کے سائڈ تھا ورلڈ وار کے اندر، جرمن نے ان کو جو ہے تحفتاً وہ قرآن دیا، اور وہاں سے وہ توپکاپی میوزیم استنبول میں آ گیا نسخہ، ایسا گھومتے ہوئے آیا۔ اور ایک تاشقند میں آج ہی موجود ہے۔ تاشقند کے نسخے کے تعلق سے کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں یا نہیں ہے، لیکن جو توپکاپی میوزیم استنبول میں سے کوئی اختلاف نہیں کہ عثمان ابن عفان کے دور کا نسخہ ہے۔ الحمدللہ کسی مذہب کی کتاب کی یہ خصوصیت نہیں جو اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ حافظہ ہے جن پہ اترا وہ بھی موجود ہے، جس پر اترا وہ جانے کے 25 سال بعد اس کتاب کو محفوظ کر لے گا، کوڈیفائی کر لے گا۔ عثمان نے نہ کوئی چیز ایڈ کی، نہ کوئی چیز نکالی، نہ کوئی چیز ڈالی، سوائے ترتیب کی اور قرأت کا جو اختلاف ہو رہا تھا اس کو ختم کرنے، اور حرف کا جو اختلاف تھا اسے ختم کرنے کے لیے جمع کیا، اور باقی نسخوں کو جلا دیا گیا۔ یاد رکھیے جو ہے تاشقند میں ایک جو نسخہ موجود ہے، اسی طرح جو ہے عثمان بن عفان نے دوسری جو جلانے کا حکم دے دیا، اور وہ تمام مصحفیں جلا دی گئی۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق کی مصحف ابھی بھی باقی تھی جو کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، رضی اللہ عنہ کے پاس۔ عثمان نے کہا حفصہ اسے مجھے دے دو، اب یہی ایک چیز باقی جس سے اختلاف ہو سکتا ہے۔
حفصہ نے کہا یہ تو امانت ہے میرے والد نے مجھے دیا تھا، یہ تو عثمان تم کو کبھی نہیں مل سکتی۔ عثمان ابن عفان دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک مصحف باقی تھی، اختلاف کا ایک دروازہ ابھی بھی کھلا تھا اور وہ مصحف ان کی کسٹڈی کے اندر تھی۔ تو عثمان ابن عفان نے جو مصحف کے لیے اسٹائل اختیار کیا تھا وہ کوفی تھا۔ اسی طرح اب دور آیا علی بن ابی طالب کا، لیکن مصحف کے ترتیب کے دور ختم ہوئے، جمع کا دور ختم ہوا۔ پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ابوبکر صدیق، تیسرا عثمان ابن عفان، ختم ہوا۔ آج جو قرآن آپ اور میں پڑھتے ہیں وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا جمع کرتا ہے، اسی لیے عثمان ابن عفان کا ایک لقب ہے جامع القرآن، قرآن پہ امت کو جمع کر دینے والا عثمان ابن عفان۔ اور اس مصحف کو کیا کہتے ہیں؟ اس قرآن کو مصحف عثمانی، وہ عثمانی خلیفہ کی وجہ سے نہیں، عثمان ابن عفان، کیونکہ انہوں نے اس قرت پہ اور اس مصحف پہ امت کو لا کر جمع کر دیا۔ ابھی ابوبکر صدیق کی مصحف کا کیا ہوا انشاءاللہ آخر میں وہ بھی آئیں گا، چونکہ وہ تاریخ کے حساب سے اس کو بعد میں ختم کیا گیا۔ اب علی بن ابی طالب کا دور آیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کچھ خیرتوں کو لوگوں کی سنا جو گڑبڑ کر رہے تھے، تو ایک مرتبہ ایک تابعی سے کہا جن کا نام ابو الاسود تھا رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کہا ابو الاسود کیوں نہ تم کیا کرو، قرآن کو جس کو ہم کہتے ہیں تشکیل اور نکات دے دو۔ تشکیل سے مراد اعراب، زیر اور زبر، ابھی قرآن پہ زیر زبر نہیں لگے تھے، تشکیل دے دو، اور نکات، ابھی قرآن پہ نقطے بھی نہیں تھے، سبحان اللہ۔ ایک خالی لکیر کا معنی بے، نون، سے، تے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایک خالی لکیر کا معنی کتنا ہو سکتا ہے؟ نون، بے، یہ، تے اور سے، 5 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن عرب چونکہ ماہر تھے اپنی زبان میں، ان کو نہ نکات کی ضرورت تھی نہ اعراب کی ضرورت تھی، جس کو کہتے ہیں ڈاٹس اینڈ ڈائیکریٹیکل مارکس، دونوں کی ضرورت، تشکیل کچھ بھی نہیں چاہیے تھے ان کو۔ کیوں؟ جیسا اردو والوں کو تشکیل کی اور نکات کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، بہت سی بات۔ جیسا ایک مثال کے طور پر کاف تے الف، ایک کاف تے الف نے انسان کو کاٹ لیا تو کیا بولتے ہیں آپ اس کو؟ ایک کتا۔ تو اب میرا سوال ہے کاف پہ پیش کہاں ہوا، تے پہ تجدید کہاں ہوا، پھر بھی آپ کیا پڑھتے؟ کتا کیوں نہیں پڑھتے اس کو؟ ایک کتے نے انسان کو کاٹ لیا، کانٹیکسٹ میں سوٹیبل ہی نہیں ہو، کتا ہی ہوں گا وہ، ہے نا؟ تو جیسا ہم کو بھی ضرورت نہیں ہے اعراب کی، عربوں کو تو نکات کی بھی ضرورت نہیں، پوائنٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اب ایک گول ہے تو فے بھی ہو سکتا ہے، خاف بھی ہو سکتا ہے، ایک لائن ہے تو وہ 5 چیزیں ہو سکتی، یہ، تے، نون، بے اور سا ہو سکتا ہے۔ ایک ہے جیسا لکھا ہو تو ہے بھی ہو سکتا ہے، خے بھی ہو سکتا ہے اور جیم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کو پتا تھا کیا ہے، ان کو پتا تھا کیا ہے وہ الحمدی مانو تھا، الحمد الحمد نیلحمد نہیں پڑھتے تھے وہ، حمدی تھا، ہے تھا، اس کو جیم یا خے بھی نہیں پڑھتے تھے وہ، کیونکہ ان کی لینگویج تھی۔ تو حضرت علی نے کہا ابو الاسود سے، ابو الاسود اس کو کیوں نہ تم تشکیل دے دو، نکات دے دو، تاکہ خیرت میں۔ ابو الاسود نے کہا امیر المومنین یہ ذمہ میرے سے نہیں ہونے والا۔ دیکھیے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہمارے اسلاف ذمہ داری لینے سے ڈرتے تھے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ یہ کام کون کرے گا؟ میں کروں گا جی، کیسا نہیں، دوسروں کو گرا کے میں کروں گا۔ یہ لوگ بولتے تھے نہیں، میں نہیں لے سکتا ہوں ذمہ داری، بڑا کام ہے، غلطی ہو جائیں گی تو پکڑ اتنی بڑی، اللہ کی کتاب کا معاملہ۔ بہرحال یہ تب تو نہیں مانے، لیکن حضرت علی کے دور کے بعد ان کو بات سمجھ میں آنے لگی، اور عبد الملک بن مروان کے دور میں انہوں نے اس چیز پہ راضی ہو گئے، اور تقریباً 50 ہجری سے لے کر 69 ہجری کے دوران کبھی تو بھی انہوں نے بات طے کی اور کہا ٹھیک ہے میں تشکیل دے دیتا ہوں، اس لیے کہ امیر المومنین نے کو تشکیل کا حکم دیا تھا۔ تب 2 گروپ نے مل کر کام کیا، ٹوٹل 3 لوگوں نے مل کے 2 کام کی۔ پہلا گروپ تھا یحییٰ بن یمار رحمۃ اللہ علیہ، اور نصیر بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں نے مل کر طے کیا کہ نکات لگائیں گے۔ اور اسی وقت سعید بن مسیب اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں نے نکات لگا دیے تھے، لیکن اپنے پرائیویٹ مصحف میں، پبلک نہیں، پرائیویٹ۔ لیکن حکومت کی طرف سے جب پہلا حکم جاری ہوا تو یہ 2 یحییٰ بن یمار اور اس کے بعد نصیر بن عاصم، لیکن پرائیویٹلی 2 تابع کر چکے تھے یہ کام، لیکن حکومت کے لیول پہ ان 2 کو حکم دیا گیا کہ تم نکات دو، نکات۔ تو انہوں نے کہا نکات دیں گے کیسے؟ تو کہا کم از کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 3، اس سے زیادہ نقطے نہیں دیں گے ہم، کم سے کم 1 رہیں گا، اور میکسیمم 3 ڈاٹس سے زیادہ ہم یوز نہیں کریں گے۔ تو ٹھیک 1، 2 اور 3 میں پورا کام کرنا ہے ہم کو، با، نون، قاف، فا، زوئیں کا زا، ضاد، ٹھیک ہے، تو یہ سب 1 نقطے سے چلتے ہیں نا۔ اسی طرح قاف 2 نقطے سے چلتا، تا 2 نقطے سے چلتا ہے، یا 2 نقطے سے چلتا ہے، سا 3 نقطے سے، اس کے اوپر نہیں دیں گے۔ اسی اصول کو استعمال کر کے پھر اردو نے چیم اور سا اور رے کے اوپر 3 نقطے، اور ڑا اور بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی، بہرحال الفاظ اضافی کی۔ بہرحال
تو کہا 3 تک روکیں گے. اسی وقت ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تشکیل کا کام کرتا ہوں, تشکیل زیر زبر پیش میں دوں گا, لیکن طے یہ ہوا کہ یہ تشکیل اور نقطے الگ رنگ میں لکھے جائیں گے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو پہلی مصحف میں یہ نہیں تھا. اتنے احتیاط کرتے تھے. تشکیل اور نقطے لال کلر میں لکھے جاتے تھے اور باقی عربی کالے کلر میں لکھی جاتی, تاکہ پتہ چل جائے بھائی ایڈیشن سے ہمارے کیے ہوئے کلر کے چینج سے. تو بہرحال یہ ہوا. پھر اس کے بعد نقطوں کا اور اس کا دور. اس کے بعد جو ہے یہ طے کیا گیا کہ آیت کو بھی تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. بات کیا اور زمانے میں 1 صدی بعد کہ آیتیں کہاں رکتی ہے, بہت سے لوگوں نے سمجھا, تو کہا 3 نقطوں سے آیت کو ڈفرینشیٹ کریں گے, 3 ڈاٹس 1 2 3. پھر بعد کے دور میں 2 صدی بعد سوچا کہ 3 ڈاٹ سے مشکل ہو رہی ہے تو گول, اور آج تک وہ گول والا سسٹم چل رہا ہے. پھر اس کے بعد 2-3 صدی بعد یہ ہوا کہ وہ گول بھی ٹھیک نہیں, اس میں کچھ نمبر لکھ دی جائے, تو پھر 1 2 3 4 5 6 لکھنا شروع کیا گیا. سمجھ رہا؟ تو پھر پہلے 3 نقطے, پھر گول, اور گول میں اب نمبر لکھے جاتے ہیں, اور آج تک وہ گول میں نمبر. پھر سوچا گیا کہ 5 آیتوں پہ کچھ روکیں گے, تو خمس ڈالا گیا. خمس 5 آیتوں کے بعد خمس لکھا جاتا تھا, 10 آیتوں کے بعد عشر لکھا جاتا تھا. پھر تھوڑے دن بعد 1-2-3 صدی بعد لوگوں نے کہا یہ خمس عشر بہت مشکل ہو رہا پڑھنا, تو خمس کی جگہ چھوٹا خے اور عشر کی جگہ چھوٹا عین لکھ دیا گیا. ابھی بھی آتے ہیں نا خے اور عین, وہ اسی کا ہے. خمس مطلب 5 آیتیں ختم ہو رہی, 10 آیتیں ختم ہو رہی. پھر سوچا گیا رکوع ایک نماز میں کتنا پڑھا جائے, تو کہا چلو رکوع نکالتے, جو ابھی بہت معروف ہے. تو رکوع کے لیے رے کاف واو عین رکوع ہے نا, کاف بھی کبھی کبھار لکھا ہوا تھا. تو رکوع ایجاد کی گئی. کیوں؟ کہ نماز میں کتنا پڑھا جائے. پھر اس کے کئی زمانے بعد سوچا کہ یار مہینے میں قرآن کو پڑھا جائے تو اس کے لیے کچھ طرح تقسیم کریں گے, تو بولے پارا بنائیں گے. تو پھر 30 پارے بنائے گئے. یہ سب بات کی تقسیم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف اور صرف سورہ اور آیت تھی. یہ رکوع, پارے, خمس, عشر اور منزل اور پارے سب بعد میں. تو بولے 30 دن میں پڑھنے ہیں, تو بولے پارے. اس کے بعد کسی نے سوچا اگر 7 دن میں کسی کو پڑھنا ہے تو بولے منزل. تو قرآن میں 7 منزل, 30 پارے, ہر اس میں رکوع اور خمس ہے اور عشر ہے. ٹھیک, یہ سب چیزیں بعد میں لگی, لیکن بعد میں لوگوں نے مان لیا. تو ابھی تو پارٹ آف قرآن ہی پورا, ورنہ پہلے زمانے میں الگ رنگ میں لکھا جاتا تھا, لکھا گیا تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں. اسی طرح جو ہے شروع سے آخر تک جو ہے سوروں کی ترتیب آیتوں میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی. ٹھیک ہے, پھر رکوع بنائے گئے, نکات لکھے گئے اور تمام چیزیں ہوئی. اب ہوا یہ کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا 41 ہجری میں انتقال ہوا. 41 ہجری میں انتقال ہوا تو مروان بن حکم گورنر تھا مدینہ کا. جو ہی اسے خبر ملی فوراً دوڑا, سپاہیوں کو گھر میں بھیجا انتقالی خبر ملتے, اور کہا وہ مصحف سب سے پہلے نکال کے لاؤ, اس لیے کہ وہ مصحف ایک راستہ ایسا باقی ہے جس سے امت میں اختلاف پھیل سکتا ہے. مصحف لائی گئی اور مروان نے لوگوں سے کہا لوگوں میں اس مصحف کو نہ جلاتا اگر مجھے اس سے اختلاف ہونے کا ڈر نہ ہوتا. یہ اکیلی بچی اور عثمان نے جس پہ اتفاق کر دیا, امت کو جمع کر دیا, کہیں اس میں اختلاف نہ ہو, اور آپ نے اس مصحف کو جلا ڈالا. تو سمجھ رہے آپ قرآن کیوں جلایا گیا؟ اس کے پیچھے حکمت تھی. قرآن کو کیوں اعراب نقطے لگائے گئے؟ یہ کوئی بدعت نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن ویسے ہی پڑھا جاتا ہے جیسے آج اعراب کے ساتھ اور نقطوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, لیکن یہ سہولت کے لیے کیا گیا. تو بہت سے لوگ بولتے ہیں نا قرآن میں اعراب بھی تو بدعت ہے, قرآن کا جمع بھی بدعت ہے. بیوقوفانہ باتیں کر کے اپنے آپ کو ذلیل اور جو ہے رسوا اور جاہل مت ثابت کرے کوئی انسان, اس لیے کہ یہ حکمت تھی اور ضرورت تھی. کیا پہلے قرآن کو جیسا آج پڑھا جاتا ویسے نہیں پڑھا جاتا, زیر زبر کے ساتھ پڑھا جاتا, لکھا نہیں پڑھا تو جاتا تھا نا, بغیر نقطوں کے بھی پے جو سے تھا, یا تھا, جیم تھا, ہے نا, یہی تھا نا. تو لکھنے میں کیا جا رہا ہے جب وہ چیز پڑھی ہی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھایا تھا نا اپنے زندگی میں, پھر جمع کرنے میں کیا مطلب جب لکھایا تھا نبی نے, تو لوگ اس کو بدعت ثابت کر کے پھر ہر بدعت کو جواز دیتے ہیں. یہ سب فالتو باتیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد وہ قرآن جو لکھا گیا تھا آخری ختم کر دیا گیا, اور یہ 3 اہم مرحلے اور سٹیجز تھے جن مرحلے اور سٹیجز میں قرآن جمع کیا گیا اور ہم تک پہنچا. بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کیسے جمع کیا, کیا ہوا, تو میں نے کوشش کی کہ ساری باتیں اس کی جمع کے تعلق سے لکھ دوں. آیتیں آ رہی ہے, کہاں لگنا ہے, کیسے لگنا ہے, کتنا ٹکڑا لگنا ہے, کتنا نکلنا ہے, کیا کرنا ہے, سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے. آپ کی وفات کے بعد صحابہ کو ترتیب یاد تھی, اس کے بعد آپ کی وفات ڈر محسوس ہوا کہ قرآن کہیں ختم نہ ہو جائے, حافظوں کے ضائع ہونے سے اس کی ترتیب نہ ضائع ہو جائے, لہٰذا پھر لکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پہلا دور تھا, عمر بن ابوبکر صدیق کا دور دوسرا تھا. عثمان جو ہے ابوبکر سے عمر ابن خطاب کے دور میں کوئی تبدیلی نہیں آئی چونکہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. عثمان ابن عفان کے دور میں جو تیسرا دور تھا قرآن کو لکھا گیا. علی بن ابی طالب کے دور میں نکات وغیرہ لگائے گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں حجاج بن یوسف نے حکم دیا تھا, لیکن زیادہ بہتر قول جو تھا میں نے آپ کے سامنے وہ رکھا, ورنہ اور بھی بہت ساری روایتیں آتی ہیں. اور اس کے بعد رکوع اور خمس اور عشر اور پارے اور منزلیں
اور بہت ساری چیزیں لگتی گئی خیرت کے اعتبار سے, سہولت کے اعتبار سے. ہندوستانی مصحف میں بہت ساری چیزیں بعد میں ایڈ کی گئی چونکہ ہندوستانی لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں جملہ کہاں ختم کرے, کیسے ختم کرے, اور بھی سہولت کے لیے قاف اور سواد اور صلے اور بہت ساری چیزیں لگائی گئی, را ہے اور زا ہے نا. آپ قرآن کے آخر میں دیکھیے پورے ہندوستانی مصحف میں ہوتی ہے سہولت کے لیے. بہرحال انسانی کیسے ہم پڑھے, چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہم بہت ساری بار گڑبڑ کر دیتے ہیں, اس لیے تمام چیزیں لکھی گئی. تو یہ چند باتیں تھی قرآن کے نزول اور ترتیب کے اعتبار سے کہ کیسے نازل ہوا, کیسے لکھا گیا, تو قرآن کا جمع اور ترتیب کیسے بھی. کلیکشن اینڈ کمپائلیشن آف قرآن. بہت سارے لوگ سوال کر رہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں. میں اپنی بات کو ہی ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب کو پڑھنا, سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کا خوب کام ہم سے لے. جو کتاب اللہ رب العزت نے نازل کی اس کتاب کو ہم پڑھنے والے بنے, اس کو سمجھنے والے بنے, اس پر جو صحابہ نے کوشش کی اس کو جمع کر کے تاکہ انسانیت تک پہنچے. اس کتاب کو لے کر ہم بھی انسانیت تک, عالم اسلام تک پہنچیں. جب تک ہمیں زندہ رکھے اللہ تعالیٰ, ایمان اور اسلام پہ زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. فیض بھائی, ہمارے واٹس ایپ پہ بھی ایک امیج آیا تھا جس میں غیر مسلم حضرات اس میں دکھ رہے تھے, کچھ پارٹی کے, ان کو کچھ ان کو جیسے پارٹی کے کچھ دکھ رہے تھے. وہ لوگ قرآن کو جلانے کی شکل میں دکھ رہی تھی. اس میں تو کیا تھا وہ ویڈیو؟ قرآن کو جلایا جا رہا تھا, جیسے قرآن دکھ رہا تھا اور اس کے کچھ پیجز تھے جو جلائے دکھ رہے تھے اس میں. تو اس کو میں نے, ہمارا ایک دوست ہے جو مطلب دیندار ہے, اسی کو میں نے فارورڈ کیا, باقی کو فارورڈ نہیں کیا. اور اس کی طرف سے میرے کو جواب یہ آیا کہ اس کو فارورڈ مت کرو, اس کو اسی رہنے دو کر کے. ایسا ہے تو ایسے اس کا آیا تو کہ مطلب کیا کرنا چاہیے جیسا اس کے بارے میں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ واٹس ایپ پہ ان کو کچھ امیج یا ویڈیو آیا تھا جس میں کچھ غیر مسلم قرآن کو جلا رہے ہیں یا اس کو پھاڑ رہے ہیں اس طرح کے, تو اس چیز کو کیا کرنا؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی قرآن کے تعلق سے پھاڑتے ہوئے, جلاتے ہوئے, اس کے ساتھ کوئی غلط عمل کرتے فوٹو آئے تو سب سے پہلے اس کو کبھی فارورڈ مت کیجیے. اس لیے بھی فارورڈ مت, رہے دیکھو کتنا برا ہو رہا ہے اس لیے مت, اور ارے دیکھو کتنا کیا ہو رہا, کوئی ضرورت نہیں. آپ اس نیوز کو ختم کر دیں, اس لیے کہ آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. یورپ اور امریکہ میں کوئی ایک آدمی شرارت پسند شیطان قسم کا آدمی اپنے بند گھر کے اندر یہ حرکت کرتا ہے خاموشی میں, اب اس کو ہم کیا سزا دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. لہٰذا اس کو فارورڈ کر کے اور فتنہ مچتا ہے اور برائیاں پھیلتی ہے. اس چیز کو ہم اس چیز کا بہت خیال رکھیں. اسی طرح بہت سارے لوگ پتہ نہیں بس وہ کچھ بھی بس دکھ جائے, امیوزمنٹ رہتا ہے, بس اس کو پھیلاتے ہیں. ایک حال میں ایک تصویر آئی تھی کہ ایک ڈرینیج ہے, اس کے اندر سے قرآن نکالے جا رہے ہیں, اور ایسے قرآن اتنے ڈھیر قرآن کی, چھوٹے چھوٹے قرآن, بڑے بڑے قرآن رکھیے. اب اگر جب تک اس کے پیچھے کا وجہ نہ پتہ ہو کہ کیوں یہ کیا گیا تو بہت بڑا رسک ہوتا ہے یہ پھیلانا. ٹھیک, بولے دیکھو قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, نجدی حکومت, یہ وہابڑے اور یہ سعودی حکومت قرآن کے ساتھ یہ سلوک کرتی. ان کے فلش میں گٹر میں نکلا, بعد میں پتہ چلا جدہ میں آئے ہوئے جو باڑھ آئی تھی نا ایک بار, اس باڑھ کے اندر کیا ہوا, مساجد کے اندر سے قرآن بہہ کے چلے گئے. جو بہہ کر گئے تو وہ پانی جہاں سے نکلتا ہے اس کے واٹر سسٹم میں اٹک گئے. اس کے بعد پھر صفائی کرنے والے نکالے تو وہ ایکچولی نالیاں نہیں تھی, صرف پانی, سیویج بولتے ہیں نا, پانی نکلنے کی جگہ, اس میں اٹک گئے جا کے. تو نیچرل ہے. تو بہتر یہ ہوگا ایسی امیجز کو جو قرآن کے تعلق سے اس کے جلانے کی بے حرمتی کی, ہم کو سمجھتا نہیں کیوں یہ کیا ہوا, بیٹر پارٹ یہ ہے ہم اس کو آگے نہ پھیلائے اور اس معاملے کو, اس مسئلے کو وہیں ختم کر دیں. اس لیے کہ ہم کچھ بھی تبدیل لانے کی طاقت یا چینج کرنے کی نہیں رکھتے, بلکہ پتہ بھی نہیں کس نے کیا. اور بہت ساری بار حقیقت میں ایسے واقع ہوتے بھی نہیں, یہ اینیمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, بیٹھے بیٹھے کسی نے بنا دیا مسلمانوں کو ستانے کے لیے, یا بہت سے مسلمان خود بناتے ہیں. کیوں کہ جھوٹی بات کر کے جوش میں لائے, کم از کم لوگ نیکی تو کریں گے نا. تو میں کہوں گا بالکل مت پھیلائیے, فارورڈ مت کیجیے, آگے مت بڑھائیے, بات کو ختم کر دیجیے, اللہ سے دعا کیجیے اور خود قرآن پہ عمل کیجیے. لوگوں کو عمل سے ثابت کر دیجیے کہ اس کتاب کی بے حرمتی تم چاہے کتنا کرو, نہ ہو سکتی تھی, نہ ہو سکتی ہے, نہ ہوں گی کبھی خیال. ٹھیک ہے, تو ہم عمل سے بتائے, ورنہ عمل تو خالی اور قرآن کے ساتھ یہ ہوا, قرآن کے ساتھ پڑھا کب تو نے اس کو, جس کے ساتھ تجھے بہت برا لگ رہا, پڑھ تو صحیح, اس کو ہاتھ میں تو لے. کبھی زندگی میں تو نصیب نہیں ہو ہاتھ میں لینا, پڑھنا نہیں آتا اور بڑا اس کو دکھ ہو رہا. دکھ ہونا چاہیے, لیکن یہ کیسا دکھ کہ جس کتاب کو پڑھنا اور عمل کرنے کا حکم ہے, خود تک پڑھتے نہ عمل کرتے اور دکھ بڑا ہوتا ہے اس کو کچھ ہو تو. لہٰذا عمل کرے تو انشاءاللہ یہ ان کے منہ پہ زوردار تھپڑ ہوں گا کہ دیکھو تم چاہے کچھ بھی کرو, یہ کتاب نہ ختم ہو سکتی تھی, نہ تم اس کو کبھی ذلیل کر سکتے ہو. اس کو اللہ کی طرف سے ملی عزت ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. تمہاری بے عزت کرنے کی کوششوں سے سوائے رفع اس کے اونچا ہونے سے اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اور ذلیل اور خوار, اور الحمدللہ ایسے کئی لوگ ہیں جس نے قرآن کی خلاف بات کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف بات کی, مساجد کی خلاف بات کی, آج مسلمان ہو گئے.
اللہ تعالیٰ جو ہے خیر سے شر اور شر سے خیر نکالنے کی جو ہے طاقت رکھتا ہے. تو بہرحال ہمارا کام ہے لیکن ایسے فوٹوز کو اس کو بالکل آگے فارورڈ نہ کریں. السلام علیکم شیخ. ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن جب نماز میں پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ تجوید کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ دل کو دیکھتا، تجوید ہونا کو ضروری نہیں. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تجوید کے بغیر نماز نہیں ہوتی، قرآن مت پڑھا کرو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ دل کو دیکھتا ہے، اس کے حالات اور نیت کو. تو دیکھیے اس میں دونوں باتیں صحیح ہیں. پہلا، جو آدمی تجوید سیکھ سکتا ہے، قرآن کو صحیح معنی مفہوم سے پڑھ سکتا ہے تو وہ ضرور سیکھے اس میں اگر صلاحیت ہو تو. لیکن کچھ جگہ ہماری سماجی زبان کی ایسی اڑتڑے اور مشکلیں ہوتی ہیں کہ آدمی کبھی کچھ چیزیں پڑھ ہی نہیں پاتا بیچارہ، ہے نا. زیر رہیں گا تو جھائی پڑیں گا وہ، چونکہ اس کی تعلیم، اس کی تربیت، وہ زبان مشکل ہوتا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں جس میں صلاحیت ہو وہ ضرور سیکھے. کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم مخارج ضرور سیکھے کہ خے اور قاف کہاں سے نکلتے ہیں، سمجھ. ورنہ خے بھی ویسی خمر اور قمر، مطلب دونوں کو انسان جو ہے خمر خمر بولیں گا تو پھر مشکل ہو جائیں گے. ایک قمر ہے جو چاند ہے، دوسرا خمر ہے جو شراب ہے. ایک خے سے ہے اور دوسرا قاف سے ہے. تو یہ فرق ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے ہاں ہمارے اس کے اندر یہ فرق ہو رہا ہے. تو یہ ضروری بھی ہے ادر کی، ٹھیک ہے. جیسا ایک قلیل ہے اور ایک خلیل ہے. قلیل کا معنی تھوڑا، خلیل کا معنی دوست، ٹھیک ہے. فرق ہوتا ہے یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے یاد رکھیے کہ جو صلاحیت رکھتا ہے وہ سیکھے. اور کم از کم مخارج اور 17 ہی مخرج ہے. لفظ 28 سے مخرج 17 یہ بہت آسانی سے انسان سیکھ سکتا ہے. گلے کے نیچے، گلے کے بیچ سے، گلے سے، بہت آسان ہے. یہ تو آپ کر سکتے، سب کریں. اب لیکن کوئی اگر نہ کر پائے تو کیا اس کا نماز پڑھنا غلط ہے، قرآن پڑھنا غلط ہے؟ بالکل نہیں. اس لیے کہ اگر کسی میں صلاحیت نہ ہو، کوشش کیا ہو، اس کی زبان، اس کی عمر، اس کے حالات، اس کی زندگی ساتھ نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی نیت کو دیکھیں گا، نیت کو دیکھیں گا اور اس کو عزت دیں گا. سمجھ رہا بات کو؟ ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کسی کو بلاتے بولتے ادھر آؤ قرآن پڑھ کے سنا. وہ قرآن پڑھ کے سنا تو ہٹ ہٹ بھاگ یہاں سے، اللہ کو گالیاں دے رہا، رسول کو گالیاں دے رہا، قرآن کو یہ کر رہا. اور بیچارہ بولتا میں نے کہاں گالی دیا؟ ہاں تم صلی اللہ بولا، صلی اللہ بولا، صلی اللہ بولے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سواد اور سین کے فرق سے ایک ہوتا ہے صلات اور ایک ہوتا ہے سین سے پڑھے تو تلوار یا ہتھیار. جیسا اصلاح معاشرہ ہے نا، الف سواد لام الف ہے اصلاح. اور اگر کوئی لکھے الف سین لام الف ہے اصلاح معاشرہ مطلب تلوار، معاشرے کی تلوار، اور ایک ہے اصلاح معاشرے کا سدھار. یہی فرق ہے نا. صلات سواد سے اور سین سے اگر پڑھ دے تو تم گالی دے رہے، رسول کے اوپر تلوار بھیج رہے اور فلاں کر رہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کی نیت تو اپنے نبی پر صلات اور سلام بھیجنے کی، نہ کہ تلوار بھیجنے کی. لیکن جس میں صلاحیت ہو، حالات ہو، سیکھ سکتا ہو تو میں بالکل کہوں گا سیکھے. لیکن حالات، معاشرہ، زمین، زمانہ، عمر، علاقہ ہوتا ہے کبھی، تو اللہ تعالیٰ وہاں انشاءاللہ جس پہ نیت دیں گا. لیکن یہ تو بالکل مت بولیے کہ جو صحیح نہیں پڑھتا انہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ایسا کر کے تو تھوڑا بہت جو جڑا ہے اس سے بھی توڑ دے رہے ہیں، شیطان کو پورے شکنجے میں دے دے رہے ہیں. حالانکہ اللہ نیت دیکھیں گا. ہوتا ہے نا کبھی. بہت سے لوگ بہرحال جو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے، ان کو روک دیتے ہیں. مکمل طور سے روکنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جس اس معاملے میں ان کی نیتوں کو دیکھیں گا. لیکن جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کوشش کر کے قرآن کو صحیح انداز پڑھنے کا ضرور سیکھیں. جی السلام علیکم، میرا نام پرویز خان ہے. فیض بھی ایک سوال یہ تھا کہ جیسے کہ 18ویں صدی 19ویں صدی میں جو ایک فرقہ تھا قادیانی، تو انہوں نے جب اس کو فارم کیا تو اس دور کی حکومت کے دباؤ میں اگر انہوں نے قرآن میں کچھ تبدیلیاں کی، پورے قرآن کو تبدیل نہیں کیا، کچھ مخصوص الفاظ انہوں نے تبدیل کر دیے جو حکومت کے خلاف جاتے تھے. اگر ویسا اس دور میں اگر ہو تو اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن بھائی نے سوال کیا کہ قادیانیوں نے اور دیگر اور بھی فرقے جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے حکومت کے خلاف باتیں نہ جائے بول کر قرآن میں کچھ چیزوں میں تبدیلی کی، اضافے کر دیے، کمی کی، پورے میں تو نہیں کیا بہرحال. تو اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو ایسا کوئی بھی انسان جو اللہ کی کتاب میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی کرتا ہے وہ کافر ہے. وہ کافر ہے یاد رکھیے. اور وہ فرقہ باطلہ کہلائیں گا. وہ جہنمی لوگ ہوں گے اس لیے کہ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. یاد رکھیے کسی بھی حال میں، چاہے کسی حکومت کے خلاف جاؤ، کسی فرد کے خلاف جاؤ، کسی شہر، ورنہ ہوں گا نا چور کے خلاف بہت ساری آیتیں، ہاتھ کاٹ دو تو اس کو تو برا لگے گا، تو بولیں گے ہٹا دو اس کو. ٹھیک ہے. حق باطل کے خلاف کتنی آیتیں قرآن کی کہ باطل کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، خلاف بولو اور حقدار کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، سائلوں کی مدد کرو. تو جو لوٹ کھسوٹ کرنے والے ہیں، کالا بازاری کرنے والے ہیں، ٹیررسٹ قسم کے لوگ ہیں، ایسی حکومتیں جو لوگوں کو دبا کے حکومت کرنا ہے، ان کے لیے تو سمجھے نا قرآن خلاف ہے.
یاد رکھیے اس میں کوئی تبدیلی کمی بیشی نہیں ہوگی. جو ایسا کرے گا کسی کے لیے بھی وہ کافر کہلائیں گا, وہ اسلام سے خارج ہے, وہ جہنم میں جائیں گا, چونکہ اللہ کی کتاب میں وہ تبدیل لانے کی کوشش کر رہا ہے. ہاں اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے, چونکہ وہ زمین میں فساد مچا رہا ہے. وقت کے علماء اس کی مختلف سزائیں سنا سکتے ہیں, ڈیپینڈ اس کے فساد کتنا تھا اور اس کے زندہ رہنے میں اور مار دینے میں یا جلا وطن کرنے میں کیا نقصان اور کیا فائدے ہو سکتے ہیں, وہ اپنے لحاظ سے اس کی سزا طے کرے. مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں کو اس سزائیں دی گئی, لیکن الحمدللہ اسے بہت کم یا فرقے گزرے جنہوں نے ایسی جسارت یا کوشش کی ہے. لیکن اتنا کرنے کے بعد بھی اللہ کے کلام میں الحمدللہ وہ کوئی خاص تبدیلی نہیں لا سکتے, اس لیے کہ اللہ کے کلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے. تو وقت کے علماء طے کریں گے کہ پھر ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور کیا سلوک اور کیا معاملہ ہو. السلام علیکم. شیعہ لوگ بولتے ہیں قرآن زیادہ تھا, اس کا کیا مسائل کے اس کے وجہ سے؟ میں نے ایک سوال کا, شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن زیادہ تھا, اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ بہت سارا قرآن کا حصہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اترا وہ منسوخ بھی کر دیا گیا. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تعلق سے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ سے بھی بڑی تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سورہ احزاب پڑھنے لگا تو جتنی ابھی ہے اس سے آگے مجھے یاد نہیں آئی. میں نکلا اور کہا اللہ کے رسول میں سورہ احزاب پڑھ رہا تھا گھر پر, لیکن جتنی اس سے آگے مجھے نہیں یاد آئی. آپ نے فرمایا میں بھی سورہ احزاب پڑھ رہا تھا اور اس سے آگے کی مجھ سے بھی بھلا دی گئی. تو اس میں 286 سے بھی زیادہ آیتیں تھی, سمجھ رہا. تو ایسا اگر کوئی کہے کہ قرآن زیادہ تھا کم ہو گیا, تو یاد رکھیے وہ زیادہ نہیں تھا. اللہ نے وقت اور ضرورت کے تحت کچھ باتیں نازل کی جس کو منسوخ کر دیا بھلا کر. قرآن کا کچھ منسوخ حصہ آج ایسا بھی ہے جو باقی حدیث کے اندر باقی ہے. جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رضاعت 10 بار دودھ پلانے سے وہ عورت ماں بن جاتی ہے بچے کی. یہ بات پہلے قرآن میں تھی, پھر قرآن سے نکال کر حدیث میں آ گئی, اور پھر حدیث میں آپ نے کہا کہ 5 بار جو پلائے تو رضاعت قائم ہو جاتی ہے. تو پہلے قرآن میں تھی پھر حدیث میں. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ سنسار کرنا, مرنے والے زنا کرنے والے کو شادی شدہ مار دینا, یہ پہلے قرآن میں تھا, بعد میں قرآن سے نکل کے حدیث میں آ گیا. اور قرآن میں کیا باقی ہے ابھی؟ جو شادی شدہ نہیں, غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے لگاؤ, لیکن شادی شدہ کا نکال. تو پہلے کچھ قرآن کا حصہ ہوا کرتا تھا جو نکل کر حدیث میں آ گیا, پہلے کچھ قرآن کا حصہ ہوا کرتا تھا جو قرآن میں باقی ہے لیکن منسوخ کر دیا گیا, اس پہ عمل نہیں کرنا ہے. اور ایسا قرآن کا پہلے بہت سا حصہ تھا جو قرآن میں تھا لیکن اللہ نے پھر اس کو بھلا دیا. تو اگر اس معنی میں کوئی کہے زیادہ تھا کم کر دیا تو ایک علم کے لیے تو ٹھیک ہے, عام زبان میں کہیں گا قرآن زیادہ تھا کم, تو پھر یہ الزام ہے قرآن پر, اس لیے کہ اللہ نے جتنا چاہا جیسے چاہا اتارا, جتنا چاہا جیسے چاہا باقی رکھا یا ختم کر دیا, اور جتنا چاہا جیسے چاہا اس کو بھلا دیا. اب جو قرآن باقی ہے وہی حقیقی قرآن ہے, یہ بات یاد رکھ لیجیے, وہی حقیقی قرآن ہے. اس میں اب کوئی رد و بدل یا تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. بنیاد باتیں, اس کی کوئی حقیقت نہ قرآن میں ملتی ہے نہ حدیث میں آپ نے بتایا کہ قرآن زیادہ تھا. وہ جو زیادہ اور کمی تھا میں بتا دیا, وہ منسوخ کی شکل میں تھا. کچھ منسوخ آج بھی قرآن میں جو لائق عمل نہیں, کچھ منسوخ حدیث میں چلے گا جو نکال دیا گیا, اور کچھ بھلا دیا گیا صحابہ کے ذہنوں سے, جیسے کہ سورہ توبہ سورہ بقرہ سے بھی بڑی ہوا کرتی تھی. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو قرآن کے ناسخ اور منسوخ اس پر بھی ہم جو ہے کچھ باتیں انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے. پھر بھی ایک آپ نے بھی اس سے پہلے بولے کہ حرف چینج کرنے والا کافر ہے, تو قرآن کے مفہوم کو چینج کرنے والا کیا ہے؟ اور دوسرا اینڈرائڈ اپلیکیشنز میں قرآن وغیرہ ہوتے ہیں تو آفس وغیرہ میں باتھ روم میں بھی لے کر جاتے ہیں, تو اس معاملے میں کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ قرآن کے الفاظ چینج کرنے والا تو کافر ہے, معنی چینج کرنے والا کیا ہے, مفہوم. تو یاد رکھیے اگر قرآن کا کوئی مفہوم کتاب اور سنت کے موافق ہو, اقوال صحابہ کے موافق ہو, یا اہل علم میں اس کا وہ معنی لیا ہو, تو میں سمجھتا ہوں پھر کوئی معنی نہیں. لیکن اگر کوئی بالکل ہی الٹ معنی لے اور وہ کرے تو میں کہوں گا وہ انسان گمراہی کی طرف انسانیت کو لے جا رہا ہے, لیکن اسے ہم کھلے طور سے کافر نہیں کہیں گے. لیکن وہ گمراہ ہے اور وہ گمراہی کی طرف انسانیت کو لے جا رہا ہے, اس کی گمراہی کی پکڑ کی جائیں گی اور اس کی سخت طریقے سے اصلاح کی جائیں گے, لیکن ہم اس کو کافر ڈکلیئر نہیں کریں گے, اس لیے کہ وہ قرآن کو نہیں چینج کر رہا ہے نا, سمجھ رہا ہے, ایکچولی ورڈنگ سے کچھ نہیں کر رہا ہے, لیکن معنی میں کھیل کر رہا تھا کہ امت نے بگاڑ لائے. ہاں بگاڑ کس معنی کا لا رہا تو کافر بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس عقیدے کی وجہ سے کافر ہوں گا, سمجھ رہا. تو لہٰذا اس کی اصلاح کی جائیں گی, اس کی پکڑ کی جائیں گی. رہا معاملہ دوسرا بھائی کا سوال کہ قرآن اینڈرائڈ اپلیکیشن میں ہوتا ہے تو کیا اس فون کو لے کے باتھ روم وغیرہ ہم جاتے ہیں تو کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے قرآن جو موبائل کی شکل میں ہوتا ہے یا کسی اور شکل میں ہوتا ہے, الیکٹرانک فارم میں ہے, یہ حقیقت میں اس کی وہ حرمت نہیں جو مصحف کی حرمت ہے. مصحف مطلب جو کتابی شکل میں قرآن ہوتا ہے, بک فارم میں جو ہوتا ہے, اس کو آپ بیت الخلاء نہیں لے جا سکتے. لیکن جب ہم اینڈرائڈ اپلیکیشن کی بات کریں, اینڈرائڈ اپلیکیشن قرآن نہیں ایکچولی,
وہ ایک فون ہے اور فون میں ایک اپلیکیشن ڈالا گیا ہے جس کی حرمت مصحف کی جیسی نہیں ہے، کتاب کی شکل میں نہیں ہے. تو لہٰذا اگر اینڈرائڈ اپلیکیشن میں قرآن ہوتا ہے اس کو باتھ روم لے جانے میں کوئی مسئلہ اور کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنا نہیں جائیں گا اور پڑھا نہیں جائیں گا، وہ بات تو ہے سب کو سمجھ میں آتی، ٹھیک ہے. لیکن لے جانے کے حد تک مسئلہ نہیں، اس لیے کہ اینڈرائڈ اپلیکیشن کی ویسی حرمت نہیں ہوگی جو ایکچولی قرآن کی جو وہ بک فارم میں ہوتا ہے حرمت ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر ویسے فون میں قرآن ہو، عورتیں حائضہ ہوتی ہے ان کا اپلیکیشن ہے تو بھی وہ ہاتھ لگا سکتی ہے، اس لیے کہ ایکچوئل وہ قرآن نہیں ہے، ایک فون ہے اس میں قرآن ہے. اسی طرح باتھ روم جاتے ہیں تو بھی جیب میں ڈال کے لے جا سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو اپلیکیشن میں واٹس ایپ کے ذریعے فوٹوز کے ذریعے آتی ہے، لیکن قرآن ایک الگ اپلیکیشن ایک الگ چیز ہے اور اس کی حرمت قرآن جیسی نہیں ہوگی. تو لہٰذا اگر کوئی اینڈرائڈ کی شکل میں یا کسی اور اپلیکیشن کی شکل میں قرآن جیب میں رہتا ہے لے جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہاں اگر ایکچوئل مصحف ہے تو پھر وہ باتھ روم میں یا طہارت خانوں میں، بیت الخلاء میں یا واش رومز میں اسے نہیں لے جانا چاہیے، باہر رکھ کر جائے، آ کر پھر اس کو وہ پھر رکھ سکتا ہے. لیکن اینڈرائڈ اپلیکیشن کی حرمت مصحف کی حرمت کی جیسی نہیں ہے. فائز بھائی، ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ اپنے مکانوں میں جو بوسیدہ قرآن ہو جاتی ہے، جو پرانے اوراق ہو جاتے ہیں، تو انہیں ایک کسی پانی کے اندر ڈال دینا چاہیے یا جلانے کی کچھ اجازت ہے؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآنی اوراق، بوسیدہ اوراق یا دینی کتاب جس میں قرآن و حدیث لکھی ہوتی ہے اس کا کیا کیا جائے؟ جلایا جائے، پانی میں بہا جائے یا کیا کیا جائے؟ تو اس تعلق سے یاد رکھیے علماء کی کئی اقوال ہے. پہلا، اس کو دفن کر دیا جائے، سب سے اچھا طریقہ. مٹی کھودی جائے، گڑھا کھودا جائے، ڈال دیا جائے. دفن کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ وہ خود بخود وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، کیڑے مکوڑے اسے کھا لیں گے اور ختم ہو جائیں گا. لیکن امکان اور ڈر یہ بھی ہے کہ اس پہ کھڑا ہو جائے، اس پہ بھاگے، اس کو رون دے تو پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے. تو ایسی جگہ ڈالے جہاں لوگ عام طور سے ایسی کتابوں کو ہی ڈالتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا. دوسرا یہ کہ سوکھے کنویں یا سوکھے ایسے علاقے یا غار یا کنویں جہاں یہ کتابیں رکھی جاتی ہوں وہاں آپ ڈال دے لے جا کر، ٹھیک ہے. لیکن ایسا کنواں نہ ہو جس میں پانی ہو، ایسی چیز نہ ہو نہر جس میں پانی پیا جاتا ہو یا کاشتکاری کھیتی کے لیے استعمال ہوتا. لیکن ڈیڈ کیوز یا سوکھے کنویں اب جو کام نہیں آتے آپ ان میں ڈال دیں. تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی میں بہا دے، ایسا بھائی کہہ رہے ہیں پہلے زمانے لوگ بہاتے تھے، یا پھر پانی میں بھگا دے، بھیگنے کے بعد سیاہی الگ ہو جاتی ہے، پیج الگ ہو جاتا ہے، گلتی بن جاتی ہے، تو اس گلتی کو پھر وہ دفن کر دے، کہیں ڈال دے. اگر آپ کو لگتا ہے یہ ساری چیزیں ممکن نہیں، پانی بھی نہیں مل رہا، گفا بھی نہیں مل رہی، کنواں بھی نہیں مل رہا، دفنا بھی نہیں سکتے، آخر کیا کروں، حد کیا کروں، یہ اڑ جائیں گا یا نقصان ہوگا، تو پھر آخری حد میں کہوں گا، دل گوارا نہیں، آخری حد کچھ لوگ کرتے تھے کہ اس کا کوئی اگر چارہ نہ ہو تو وہ جلاتے تھے اور اس کی جو راکھ ہوتی تھی اس کو لے کر انجن پہ وغیرہ مل دیتے، تاکہ چونکہ کبھی کبھی جلنے کے بعد بھی صفحات پہ لکھا ہوا دکھتا ہے تو وہ اس کو یا تو پانی میں بہا دیتے تھے. لیکن میں اپنی طرف سے یہ کہوں گا جلانے کا میں قائل نہیں ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں جلاؤ مت، اس لیے کہ اس سے کہیں نہ کہیں حرمت کو دھکا پہنچتا ہے اور دیکھنے والے کو بھی جذبہ آ جاتا ہے اور کبھی کبھار بچے وغیرہ دیکھ لے تو غلط معنی لے سکتے ہیں. لہذا جلائیے مت. دفنانا، سوکھے کنویں یا غاروں کے اندر لے جا کے رکھنا یا پانی میں ڈال دو، پانی میں ڈالنے کے بعد سیاہی نکل کے دھو دو، گلتی بن جاتی ہے، گلتی کو لے جا کے دفنا دو، سب سے اچھا. نہ پرنٹ بچتا ہے نہ کچھ بچتا ہے، گلتی پوری کتاب دھل جاتی ہے. ویسا کرنا پریفریبلی زیادہ اچھا ہے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں. یا پھر میں تو کہوں گا ایسی تنظیم ہونا چاہیے جیسے کہ گلف میں ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا ہر مسجد میں، لوگ جاتے ڈبے میں ڈال دیتے. ماشاءاللہ اورنگ آباد میں بھی ایک تحریک شروع ہوئی تھی، لوگوں نے جمع کرنا شروع کیا، پتہ نہیں بعد میں کیوں بند کر دیا. اور ورنہ وہ کیا کرتے تھے، قرآن لیتے تھے، جمع کرتے تھے، پھر اس کو گرم پانی میں گھلاتے تھے جس سے انک الگ ہو جاتی تھی، پیج الگ، اور پھر وہ گلتی کو لے جا کے دفنا دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ زیادہ بہتر طریقہ جلانے کے مقابلے. تو میں یہ کہوں گا پریفریبلی گھلائیے، دفنائیے یا کہیں لے جا کے رکھ دیجیے، زیادہ بہتر طریقہ بنسبت جلانے کے. لیکن الٹیمیٹلی اگر کوئی رسک ہے، قرآن کی کافروں کے ہاتھ میں لگنے کا ڈر ہے، پھٹے ہوئے مصحف کا اڑ کر ادھر ادھر جانے کا ڈر ہے، کسی شرارت پسند آدمی کا آپ کہیں ڈال دیں گے وہ بیچ دیں گا لے آ کر اور پھر وہ پڑاخوں کی شکل میں آ جائے گا، کچھ بھی کا ڈر ہے، تو جلانا بھی ایک سلوشن ہو سکتا ہے. لیکن میں کہوں گا اس کو استعمال نہ کرتے، دوسرے طریقوں کو استعمال کیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے. السلام علیکم. موضوع سے الگ ہے. اپنے جو دینی اجتماع ہوتے تھے اس کے اوپر مقرر کا فوٹو لگانا کیسا رہے؟ میں نے سوال کیا کہ جو دینی اجتماعات ہوتے ہیں اس سے مقرر کا فوٹو لگانا کیسا ہے. بہرحال میری اگر ذاتی رائے آپ لیں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ نہ لگائی جائے، اور میں ذاتی طور سے پسند بھی نہیں کرتا ہوں اور نہ ہی اپنی فوٹو لوگوں کو دیتا ہوں، نہ ہی ان کو ہمیشہ کہتا ہوں مت ڈالے. لیکن کچھ جگہ بہرحال ڈال دیتے ہیں، وہ جواز نکالتے ہیں کہ فوٹو امیج کیپچرنگ، تصویر بنانا جو تھا عربی میں اس کا الگ معنی ہے. بہرحال اس میں علماء کا ابھی بھی اختلاف ہے اور ہم دونوں ہی علماء کی عزت کرتے ہیں، دونوں سلف سے، اور امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والے سالوں میں کوئی ایک ایسا حتمی فیصلہ آ جائے کہ ہاں یا نہ. جب تک چونکہ نہیں آتا میں حرام بھی نہیں کہوں گا اور صحیح بھی نہیں کہوں گا. لیکن میری ذاتی طور سے میں احتیاط کرتا ہوں اور کبھی میں فوٹو پسند نہیں کرتا ہوں، اور یہی مشورہ میں سب کو دیتا ہوں، اور یہ زیادہ بہتر اخلاص سے قریب بھی ہے
اور اختلاف کے مسئلے میں بچے رہنا، اپنے آپ کو نہ ڈالنے کے قریب بھی ہیں، تو بیٹر ٹو اوائڈ اٹ میں کہوں گا، لیکن کوئی ڈالتا ہے تو میں اس کو غلط بھی نہیں کہتا ہوں، اس لیے کہ ابھی علماء کی ایسی رائے ہے کہ کیا جا سکتا ہے انفارمیشن کے لیے، پہچان کے لیے، بتانے کے لیے، واللہ عالم میں کہتا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے، لہٰذا بھی ہم خاموشی اختیار کرتے، ذاتی طور سے میں پسند نہیں کرتا ہوں، ذاتی طور سے میں کہتا ہوں کہ نہ کرے تو زیادہ انشاءاللہ عزیز وہ بہتر رہے گا۔ السلام علیکم۔ سود لینا حرام ہے، لیکن دینا اور اس کے تعلق سے جو بھی یعنی اس کے کام میں جو ایسے آرگنائزیشن میں کام کرنا یا پھر ہاؤس بلڈنگ جو لون ہوتا ہے گورنمنٹ سرونٹ کے لیے، تو اس کے لیے کیسا ہے وہ؟ دیکھیے بھائی نے کہا سود کا دینا تو حرام ہے، لینے کا کیا معاملہ؟ تو دیکھیے سود کا لینا اور دینا اور اس کا لکھنا، اس میں گواہی دینا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں اندر کی۔ اور آپ سن کی ایک حدیث میں فرمایا سود کا لینے والا اور دینے والا اور اس پہ گواہ بننا چاروں بھی گناہ میں برابر ہے۔ بھائی کا سوال تھا کیا دینا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم لے رہے نہیں بھائی دے رہے، لیکن تو سود کا لینا اور دینا اور اس پہ گواہ بننا، یہ چونکہ گواہ دو ہوتے ہیں نا، تو لینے والا اور دینے والا اور دو گواہ، یہ چاروں بھی آپ سے فرماتے ہیں برابر ہے گناہ کے اندر، ایک جیسا گناہ ہے۔ تو لہٰذا آپ نہ ہاؤسنگ فائنانس کے لیے لون لیجئے، نہ وہیکل کے لیے لون لیجئے، ہینڈ لون لیجئے، اگر سودی وداؤٹ انٹرسٹ لون ہوتے وہ لیجئے، لیکن اگر سودی لون ہے تو لینا دینا، لکھنا، گواہ بننا، حساب کرنا، کام کرنا، جہاں 100% سودی کاروبار ہوتا ہے جیسا بینکس ہے، اور یہاں اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ آپ بولیں گے بھائی میں لے رہا کہاں دے رہا ہوں، تو دینا بھی درست نہیں، تو لہٰذا آپ ایسے لونز نہ لیں جو سودی ہوتے ہیں، سودی کاروبار پہ ہوتے ہیں، ایسی جگہ جاب نہ کریں جہاں سود پر ہوتا ہے۔ تفصیلات کے لیے میرا کیا بینک میں جاب کرنا درست ہے، اسی طرح کیا گھر کے لیے لون لینا درست ہے، میرے تفصیلی جوابات نیٹ پر موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ کر انشاءاللہ عزیز فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا بھائی نے سوال میں اضافہ کیا کیا ہم سود کسی کو دے تو کیا ہماری کمائی حرام ہو جاتی ہے؟ دیکھیے کمائی اگر حلال ذریعے سے ہو رہی ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، سود چونکہ لے رکھا اس کا الگ گناہ ہے، سمجھا؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے 100 روپے لیے کسی سے، 100 روپے پہ حلال تجارت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پیسے سے کچھ خرچہ بھی کر رہا ہے اور سود بھی دے رہا ہے اس 100 روپے کا، تو میں کہوں گا بزنس تو حلال ہے لیکن جو پیسہ لے رکھا ہے وہ حرام ہے، سمجھ رہے آپ؟ مطلب پیسہ اور جو سود دے رہا ہے وہ ایک حرام کام کر رہا ہے۔ لیکن کیا ایسے آدمی سے میرے تعلقات کیسے؟ تو میرے تعلقات ہو سکتے چونکہ وہ سود پر پیسہ، وہ سود کے پیسوں سے کام نہیں کرتا ہے، وہ اپنے حلال کمائی میں سے سود دیتا ہے نکال کے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ جیسا کہ کوئی بھی آدمی 100% تو سود پہ کچھ بھی نہیں کرتا، ہم بھی جانتے ہیں بینک 50% 40% کی بادی دیتی ہے لون، ٹھیک ہے، تو حلال تو پارٹ ہے ہی اس کا، تو لہٰذا ہمارا ٹرانزیکشن اس سے درست ہے۔ وہ جو سود دیتا ہے وہ حرام کام کر رہا ہے، لہٰذا اس کو وہ سود دینا چھوڑنا چاہیے، اپنے بزنس کو جتنا حلال ہے اسی پر کرنا چاہیے۔ لیکن کیا اس کی انکم حرام ہو گئی؟ تو میں کہوں گا انکم تو حرام نہیں ہے، لیکن جو سود دے رہا ہے وہ سود لے گا، اتنا حصہ تو غلط ہے، اس کو چاہیے اللہ سے اس معاملے میں توبہ کرے اور اتنا بزنس کا تو بند کرے یا تو جلدی نپٹائے سود کو، توبہ کرے تو باقی اس کا پیسہ پھر حلال ہے اور وہ اپنے کاروبار کو کنٹینیو اسی میں کر سکتا ہے۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔